لیجنڈز اینڈ لینڈز میں خوش آمدید، ایک ایسا سفر جہاں ہم سلطنتوں کے عروج و زوال، فاتحین کے راز اور ان زمینوں کی کہانیاں جانتے ہیں جنہوں نے دنیا بدل دی۔ یہاں ہر ویڈیو آپ کو ماضی کے دل میں لے جاتی ہے، جہاں کردار زندہ اور تاریخ بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی کتاب پر بات کریں گے جس نے 20ویں صدی کی سیاست اور معیشت کو سمجھنے کا نظریہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ بالکل، اور یہ لینن کی وہ مشہور تصنیف ہے جسے امپیریلزم دا ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ کتاب صرف معیشت کا سبق نہیں بلکہ اس طاقت کا نقشہ ہے جو پردے کے پیچھے سے دنیا کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو آج کے پہلے حصے میں ہم اس کتاب کے پہلے باب یعنی کانسنٹریشن آف پروڈکشن اینڈ مونوپولی پر تفصیلی بات کریں گے، یعنی پیداوار کا ارتکاز اور اجارہ داریاں۔ بالکل، مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے چھوٹی صنعتیں ختم ہوئیں اور بڑے بڑے اجارہ دار وجود میں آئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، میرا خیال ہے آپ وہ ضروری وضاحت کر دیں جو ہم نے سوچی تھی۔ ہاں، وہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، چونکہ یہ کتاب اور اس کے نظریات کا تعلق مارکسزم سے ہے اور جو کہ انتہائی سیاسی نوعیت کے ہیں، تو اس نشست کا مقصد کسی بھی دائیں یا بائیں بازو کے سیاسی نظریے کی تائید کرنا ہرگز نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم صرف اور صرف غیر جانبدارانہ انداز میں ان خیالات اور تاریخی حقائق کو بیان کر رہے ہیں جو مصنف نے اپنی کتاب میں پیش کیے ہیں تاکہ علم اور معلومات میں اضافہ ہو۔ زبردست۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں اس بنیادی خیال سے کہ سرمایہ داری کا جو سب سے اہم ستون ہے یعنی آزاد مقابلہ، وہ کیسے خود اپنی موت کا باعث بنتا ہے۔ مطلب مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگی کہ کوئی مقابلہ اپنے آپ کو کیسے ختم کر سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا اس دور کے سرمایہ دار کے ذہن سے سوچنا ہوگا۔ جب مارکیٹ میں مکمل آزاد مقابلہ ہوتا ہے تو ہر کارخانے دار سستی اشیاء بنانے پر مجبور ہوتا ہے۔ ظاہر ہے، ورنہ گاہک کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ بالکل، اب سستی چیز بنانے کے لیے لاگت کم کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے بڑی اور بہتر مشینیں لگائی جاتی ہیں۔ مطلب آپ کو بڑے پیمانے پر پیداوار کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان بڑی مشینوں اور پلانٹس کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہی تو اصل بات ہے۔ جس کے پاس سرمایہ ہوتا ہے وہ جدید ٹیکنالوجی لگا لیتا ہے اور جو کمزور یا چھوٹے کارخانے ہوتے ہیں وہ مقابلے سے باہر ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ اس قیمت کی جنگ میں ہار جاتے ہیں۔ ہاں، اور اس طرح سرمایہ اور پیداوار چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جاتی ہے۔ اسی کو کانسنٹریشن کہتے ہیں۔ اور میں جب اعداد و شمار دیکھ رہا تھا کتاب میں تو وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ مطلب 1907 کی جرمنی کی مثال ہے جہاں کل 586 بڑی کمپنیاں تھیں، اب 32% استعمال کر رہی تھیں۔ مطلب 1/3 طاقت صرف ان کے پاس تھی۔ اور اگر آپ امریکہ کی طرف دیکھیں، 1909 کی مثال ہے وہاں 3000 بڑی کمپنیاں تھیں جو کل کاروبار کا صرف 1.1% تھیں۔ صرف 1%؟ ہاں، لیکن انہوں نے پورے ملک کی تقریباً نصف پیداوار پر قبضہ کر لیا تھا۔ مطلب آپ سوچیں کہ آدھا امریکہ یہ 1% لوگ چلا رہے تھے۔ یہ تو مجھے بالکل اس مشہور بورڈ گیم مونوپولی کی طرح لگ رہا ہے جو ہم بچپن میں کھیلتے تھے۔ ہاں، وہ کس طرح؟ مطلب آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ دیکھیں، گیم کے آغاز میں سب کے پاس برابر پیسے اور موقع ہوتے ہیں، بالکل آزاد مقابلے کی طرح۔ لیکن گیم کے اصولی کچھ ایسے ہیں کہ آخر میں لامحالہ کوئی ایک کھلاڑی تمام جائیدادوں کا مالک بن جاتا ہے اور باقی سب دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ بہت زبردست تشبیہ دی آپ نے، اور حقائق کے مطابق واقعی یہی سرمایہ داری کا حتمی نتیجہ ہے۔ مسابقت کے کھیل کے اصول ہی یہی ہیں کہ آخر میں ایک بڑی مچھلی بچتی ہے۔ تو جب ایک بار یہ بڑی کمپنیاں بن گئیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ صرف اپنی ہی فیلڈ میں رہتی ہیں؟ نہیں، یہاں سے تو اگلا خطرناک مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ صرف ایک ہی نوعیت کا مال نہیں بناتی بلکہ پوری سپلائی چین کو ہڑپ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اسے کتاب میں کمبینیشن یا انضمام کہا گیا ہے۔ اچھا، انضمام مطلب مختلف کاموں کو ملا لینا؟ جی بالکل، مطلب ایک ہی بڑی کمپنی مختلف صنعتوں کو اپنے اندر ملا لیتی ہے۔ مثلا ایک کمپنی ہے جو سٹیل بناتی ہے، اب وہ کیا کرے گی کہ لوہے کی کھان بھی خرید لے گی تاکہ خام لوہا خود نکال سکے۔
صحیح. پھر اس سے سٹیل بنائے گی، اور پھر اس سٹیل سے مشینری یا بحری جہاز تیار کرنے کی فیکٹری بھی خود ہی لگا لے گی. لیکن ایک منٹ، اگر ایک کمپنی لوہا نکالنے سے لے کر مشین بنانے تک سب کچھ خود کر رہی ہے تو کیا یہ لاگت کم کرنے اور بہترین کارکردگی کی علامت نہیں ہے؟ مطلب یہ تو ایفیشنسی ہے نا؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے. تو پھر اس زبردست ٹیکنیکل ترقی کو کتاب میں چھوٹے کاروباروں کو کچلنے جیسے منفی انداز میں کیوں پیش کیا گیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب مارکسزم کے تناظر میں یہ ہے کہ اگرچہ پیداوار اب سماجی ہو چکی ہے، یعنی لاکھوں لوگ مل کر ایک سسٹم میں کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا منافع اور ملکیت اب بھی چند نجی ہاتھوں میں ہے. اچھا، تو مطلب محنت سب کی ہے لیکن پھل کچھ لوگوں کو مل رہا ہے. بالکل. اور یہ جو ایفیشنسی یا کارکردگی ہے نا، یہ معاشرے کی بھلائی کے بجائے باقی پوری معیشت پر حاوی ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہے. وہ کیسے حاوی ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس انضمام کی وجہ سے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کا اثر ان بڑی کمپنیوں پر نہیں ہوتا. وہ درمیانی تاجروں کو بیچ میں سے غائب کر دیتی ہیں اور بے پناہ منافع کماتی ہیں، جسے کتاب میں سپر پروفٹس کہا گیا ہے. ہاں. اور اس کے نتیجے میں جو خالصتاً ایک ہی کام کرنے والی چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں، جنہیں پیور انٹرپرائزز کہا جاتا ہے، وہ پس کر رہ جاتی ہیں. مطلب اگر کوئی صرف خام لوہا بیچتا ہے یا کوئی صرف سٹیل بناتا ہے تو اس کا تو کام ہی ختم. بالکل، کیونکہ بڑی کمپنی انہیں مہنگا خام مال دے گی اور مارکیٹ میں اپنا تیار مال سستا بیچے گی، تو چھوٹی کمپنی خام مال کی مہنگی قیمتوں اور تیار مال کی سستی قیمتوں کے درمیان تباہ ہو جاتی ہے. ہاں، یہ تو بہت ہی ظالمانہ طریقہ ہے. تو جب مارکیٹ میں صرف یہ چند بڑی مچھلیاں بچتی ہیں تو کیا وہ پھر آپس میں لڑتی ہیں؟ نہیں، وہ آپس میں لڑنے کے بجائے بہت ہوشیاری سے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتی ہیں، اور یوں کارٹیلز اور ٹرسٹس جنم لیتے ہیں. اچھا، تو مطلب وہ مقابلے کو مکمل طور پہ ختم کر دیتے ہیں آپس میں بیٹھ کر. جی، یہ مٹھی بھر سرمایہ دار، جنہیں سرمایہ دار میگنٹس کہا گیا ہے، یہ ایک میز پر بیٹھتے ہیں اور قیمتیں طے کرتے ہیں. قیمتیں بھی خود ہی طے کر لیتے ہیں؟ تو پھر تو صارف کا کوئی فائدہ نہیں رہا. بالکل نہیں. وہ مارکیٹ کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں کہ فلاں علاقے میں تم بیچو گے اور فلاں میں ہم، اور اس طرح وہ پوری قومی معیشت پر حاوی ہو جاتے ہیں. اس کی کوئی خاص مثال دی ہے کتاب میں؟ ہاں، کتاب میں امریکہ کی اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کی مثال ہے، جس نے خرافاتی حد تک منافع کمایا اور تیل کی مارکیٹ پر قبضہ کر لیا. اور میرے خیال میں وہ جرمنی کی کوئلے کی بھی ایک مثال تھی جو ہم دیکھ رہے تھے. جی، وہ رائن ویسٹ فیلین کول سنڈیکیٹ کی مثال ہے. انہوں نے تو کوئلے کی 95.4% پیداوار پر قبضہ کر لیا تھا. میرے خدایا، مطلب 95%؟ یہ تو مکمل اجارہ داری ہے. بالکل. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جو ان کارٹیلز کا حصہ نہیں بنتے، جنہیں یہ آؤٹ سائیڈرز کہتے ہیں، ان کے خلاف یہ انتہائی ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. اچھا، کس قسم کے ہتھ کنڈے؟ کیا کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ؟ کیسٹنر کی ریسرچ ہے اس پر. وہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کارٹیل خام مال کی سپلائی روک دیتے ہیں. مطلب جن سے آپ مال خریدتے ہیں ان پر دباؤ ڈال کر آپ کا مال بند کروا دیتے ہیں. تو اگر میرے پاس خام مال ہی نہیں آئے گا تو فیکٹری کیسے چلے گی؟ یہی تو. اور اگر آپ کہیں سے مال لے بھی آئیں تو یہ بینکوں سے آپ کے قرضے بند کروا دیتے ہیں، ٹرانسپورٹ روک دیتے ہیں. یہ تو حد ہو گئی. مطلب چاروں طرف سے راستہ بند. اور اگر پھر بھی آپ کھڑے رہیں تو یہ جان بوجھ کر عارضی طور پر قیمتیں اتنی گرا دیتے ہیں کہ آپ دیوالیہ ہو جائیں. جیسے ایک مثال ہے کہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت 40 سے گرا کر 22 مارک کر دی تھی، صرف مد مقابل کو مارنے کے لیے. بالکل. اور جب وہ ختم ہو گیا تو قیمت پھر بڑھا دی. آپ کی باتیں سن کر تو مجھے یہ کسی قرون وسطیٰ کے قلعے کے محاصرے کی طرح لگ رہا ہے، یا کسی مافیا کی بھتہ خوری کی طرح. محاصرہ؟ مطلب کس طرح؟ دیکھیں نا، اگر آپ ان طاقتوروں کی بات نہیں مانیں گے تو وہ مارکیٹ میں آپ کے پانی اور خوراک کی سپلائی کاٹ دیں گے، یعنی خام مال اور قرضوں کے سپلائی، یہاں تک کہ آپ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں، جیسے پرانے وقتوں میں قلعوں کا محاصرہ ہوتا تھا. بہت ہی زبردست اور تلخ تشبیہ ہے یہ، اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو اگر ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح آزاد مارکیٹ کا تصور ایک وہم ثابت ہوا، اور مسابقت کی دوڑ نے خود مسابقت کو ختم کر کے ایسے دیویاکل کارٹیلز کو جنم دیا جو آج کی جدید معیشتوں کے اصل حکمران ہیں.
ہاں، آزاد مقابلہ اب طاقت اور سرمایہ کا کھیل بن چکا ہے۔ بالکل۔ تو اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ بینکوں کا نیا کردار کیا ہے اور وہ محض لین دین کے مرکز سے کیسے دنیا کے اصل مالکان بن گئے۔ اور اس نشست کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا فکری سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ مصنف نے اپنی کتاب میں اس دور کی بجلی اور ہوا بازی کے مستقبل کا ذکر کیا تھا۔ تو میرا سوال آج کے دور کے حساب سے یہ ہے کہ اگر سرمایہ داری میں تکنیکی جدت اور ترقی کا حتمی نتیجہ ہمیشہ اجارہ داری ہی ہوتا ہے، تو کیا انٹرنیٹ یا مصنوعی ذہانت جیسی آج کی نئی ٹیکنالوجیز کبھی واقعی عوام کو بااختیار بنا سکتی ہیں، یا وہ بھی بالآخر کچھ نئے اور پہلے سے بھی بڑے کارٹیلز کے قبضے میں چلی جائیں گی؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور سوچنے والا سوال ہے۔ کیا واقعی یہ ٹیکنالوجی ہمیں آزادی دے رہی ہے یا ہم کسی نئے محاصرے میں جا رہے ہیں؟ تو اس پر سوچتے رہیے۔ کسی انتہائی سنسنی خیز فٹ بال میچ کا تصور کریں، ایک ایسا کھیل جس کے کچھ طے شدہ اصول ہیں اور میدان میں ایک ریفری موجود ہے جس کا کام صرف فیئر پلے کو یقینی بنانا ہے۔ بالکل، ایک غیر جانبدار درمیانی آدمی۔ ہاں، لیکن پھر اچانک کچھ عجیب ہونے لگے۔ وہ ریفری پہلے ایک ٹیم کو خرید لے، پھر دوسری کو، اور آخر میں پورے اسٹیڈیم کا ہی مالک بن جائے۔ تو کیا وہ پرانے اصول باقی رہیں گے؟ ظاہرہ نہیں، پھر تو وہ ریفری خود اپنے فائدے کے لیے اصول بنائے گا کیونکہ وہ طاقتور ہو چکا ہے۔ بالکل، اور آج ہم اسی طرح کے ایک حیران انگیز کہانی پر بات کریں گے، لیکن فٹ بال کی نہیں بلکہ عالمی معیشت کی۔ آج ہم جس موضوع کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں وہ واقعی ہماری جدید دنیا کے معاشی ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ صحیح، اور اس کے لیے اس دوسرے حصے میں ہم باب 2 اور 3 کا جائزہ لے رہے ہیں، یعنی بینک اور ان کا نیا کردار، اور مالیاتی سرمایہ اور مالیاتی اشرافیہ۔ اور اس تفصیلی جائزے کے لیے ہمارے پاس جو بنیادی ذریعہ ہے وہ ولادیمیر لینن کی تاریخی کتاب سامراجیت سرمایہ داری کی اعلیٰ ترین منزل ہے۔ ہاں، اور یہاں شروع میں ہی یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کسی سیاسی نظریے کی تائید یا مخالفت بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا مشن صرف اس تاریخی اور معاشی متن کا موضوعی مطالعہ کرنا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم صرف غیر جانبدارانہ طور پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مصنف نے دنیا کے معاشی ڈھانچے کی تبدیلی کے حوالے سے جو دعوے کیے ہیں ان کے پیچھے کیا ٹھوس اعداد و شمار موجود تھے۔ تو پھر شروع سے ہی بات کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح پرانے دور کے سادہ بینک محض عام درمیانی افراد سے طاقتور اجارہ داریوں یا مونوپولیز میں تبدیل ہو گئے جو صنعتوں کے فیصلے خود کرنے لگے۔ دیکھیں، یہ سب صنعتی ترقی کے ہجوم کی وجہ سے ہوا۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں جب ریلوے اور اسٹیل کے بڑے کارخانے لگنے لگے تو ان کی سرمائے کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ مطلب ایک چھوٹا مقامی بینک ان کو لاکھوں کا قرض نہیں دے سکتا تھا؟ بالکل نہیں۔ اس مجبوری کے تحت چھوٹے بینک آپس میں مل کر بڑے بینک بننے لگے، یا پھر جو پہلے سے بڑے بینک تھے انہوں نے چھوٹے بینکوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، لیکن اس کی رفتار کیا تھی؟ میرا مطلب ہے کیا یہ عمل صدیوں میں جا کر مکمل ہوا؟ جی نہیں، اور یہی تو اس کتاب کا چونکانے دینے والا دعویٰ ہے۔ متن میں جرمنی، برطانیہ اور امریکہ میں بینکوں کے اس انضمام کے حوالے سے حیران کن اعداد و شمار دیے گئے ہیں۔ جرمنی کی مثال لے لیں، وہاں صرف 9 بڑے برلن بینکوں نے ملکی بینکنگ کے تقریباً نصف حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ نصف حصہ صرف 9 بینکوں کے پاس؟ یہ تو بہت بڑا ہجوم ہے۔ جی ہاں، نصف ڈپازٹس ان کے پاس تھے۔ اور پھر ڈسکانٹیو کیسل شافٹ نامی بینک کی مثال کتاب میں موجود ہے۔ 1870 میں اس کا سرمایہ 30 ملین مارک تھا اور 1914 تک وہ 300 ملین مارک تک پہنچ گیا۔ 10 گنا اضافہ محض چند دہائیوں میں۔ بالکل، اور متن میں امریکہ کا بھی تو ذکر ہے جہاں راک فیلر اور مورگن جیسے 2 بڑے گروپس نے 11 ارب مارک کے سرمایہ پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ یہ تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ایک دیوہیکل اسفنج ہو جو پورے شہر کا سارا پانی چوس لے اور باقی سب اپنی بقا کے لیے اسی ایک اسفنج کے محتاج ہو جائیں۔ یہ اسفنج والی تشبیہ بالکل درست ہے۔
لیکن یہاں جو سب سے اہم بات ہے وہ محض پیسہ اکٹھا ہونا نہیں ہے، بلکہ مصنف کے مطابق انہوں نے ہزاروں بکھرے ہوئے تاجروں کو ایک اجتماعی سرمایہ دار کی شکل دے دی۔ تو اس سے انہیں ایک خاص قسم کا غلبہ مل گیا؟ جی، اور اس سے ایک انتہائی طاقتور چیز نے جنم لیا جسے کتاب میں یونیورسل بک کیپنگ یا عالمگیر کھاتہ داری کا نام دیا گیا ہے۔ یونیورسل بک کیپنگ، یعنی بینکوں کے پاس سب کا حساب کتاب آ گیا۔ ہاں، ذرا سوچیں، جب ہر چھوٹا بڑا صنعت کار اپنا پیسہ انہی چند بینکوں میں رکھ رہا ہے تو ان بینکوں کے پاس مارکیٹ کے ہر ٹرینڈ کا مکمل ڈیٹا آ جاتا ہے۔ تو وہ صرف دور سے نہیں دیکھ رہے تھے، انہیں معلوم تھا کہ کون دیوالیہ ہونے والا ہے، کون منافع کما رہا ہے اور کس کمپنی کا مال کہاں جا رہا ہے۔ بالکل، انہیں ہر کھاتہ دار کی مالی حیثیت کا اندرونی علم تھا۔ اب وہ چاہیں تو کسی خاص کمپنی کو بہت آسان شرائط پر قرض دے کر اسے راتوں رات اوپر لے جائیں۔ اور اگر کسی مدے مقابل کو تباہ کرنا ہو تو عین ضرورت کے وقت اس کا قرض روک دے۔ یہ تو واقعی پوری مارکیٹ کی ایکس رے رپورٹ ان کے پاس ہونے کے برابر ہے۔ اور کتاب کی دلیل یہ ہے کہ اس طرح ان بینکوں نے پوری صنعت کی ڈوریاں اپنے ہاتھ میں لے لی۔ معلومات ہی اصل طاقت بن گئی۔ یہ تو بہت بڑی طاقت ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک منطقی الجھن ہے۔ ایک بینکر جو سارا دن دفتر میں بیٹھ کر کھاتے چیک کرتا ہے، اسے کیا پتا کہ کیمیکل فیکٹری کیسے چلتی ہے یا بحری جہاز کیسے بنتا ہے؟ یہ ایک بہت شاندار سوال ہے، اور یہیں سے پرانے صنعتی سرمایہ کی مالیاتی سرمایہ یا فائنانس کیپٹل میں تبدیلی نمایاں ہوتی ہے، جہاں بینک اور صنعتی مونوپولیز آپس میں ضم ہو گئے۔ تو کیا ان بینکرز نے خود جا کر فیکٹریاں چلانا شروع کر دی؟ براہ راست نہیں، انہوں نے روزمرہ کا کام نہیں سنبھالا، بلکہ اسپین 14 اسٹارٹ اسپین، اسپین 15 اسٹارٹ اسپین، انہوں نے پرسنل یونین یا ذاتی اشتراک کا تصور متعارف کرایا۔ یعنی بینکوں کے نمائندے صنعتی کمپنیوں کے بورڈز میں بیٹھنے لگے اور صنعت کار بینکوں میں۔ اوہ، تو انہوں نے بورڈ رومز کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ تو ایک طرح سے میوزیکل چیئرز جیسا کھیل ہو گیا۔ کرسیاں بدل رہی ہیں لیکن بیٹھنے والے وہی چند سو لوگ ہیں۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ ایک ہی شخص صبح بینک کا ڈائریکٹر بن کر فیصلہ کرتا ہے کہ کس فیکٹری کو کروڑوں کا قرض دینا ہے، اور شام کو اسی فیکٹری کے بورڈ اجلاس میں بیٹھ کر اس کی منظوری دیتا ہے۔ یعنی اپنے ہی مفاد میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ کیا ذرائع اس گٹھ جوڑ کی کوئی ٹھوس مثال دیتے ہیں؟ جی ہاں، کتاب میں جرمنی کے اعداد و شمار ہیں۔ انہی 6 بڑے برلن بینکوں کے نمائندے 751 مختلف تجارتی اور صنعتی کمپنیوں کے بورڈز پر بیٹھے تھے۔ 751! اس میں تو یقیناً کروپ جیسی ہتھیار بنانے والی کمپنی اور ہپاگ جیسی بڑی شپنگ کمپنیاں بھی شامل ہوں گی۔ بالکل، ان کمپنیوں کے ڈائریکٹرز اس جال کا حصہ تھے۔ اور صرف یہی نہیں، انہوں نے سابق سرکاری افسروں کو بھی ان بورڈز میں بھاری تنخواہوں پر رکھا تاکہ حکومتی سطح پر کام نکلوایا جا سکے۔ لیکن ذرا سوچیں، جب ایک طرف حکومت ہو، دوسری طرف بینک کا بے پناہ سرمایہ اور تیسری طرف فیکٹری، تو فری مارکیٹ کا تصور تو مکمل ختم ہو گیا۔ نیا تاجر اس مافیا کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کر ہی نہیں سکتا۔ کتاب کے مطابق پرانی آزاد مسابقت یعنی فری مارکیٹ کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ یہ چند سو بادشاہوں کے درمیان کام کی باقاعدہ تقسیم تھی۔ تو ایک ڈائریکٹر بجلی کی صنعت کو کنٹرول کر رہا ہے، دوسرا کیمیکل کو اور تیسرا ٹرانسپورٹ کو۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، حساب کے حساب سے ان چند افراد کے پاس اربوں کا نظام خریدنے کا پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ ہر کمپنی کے 100% مالک تو نہیں ہو سکتے نا؟ بہت کلیدی سوال ہے، اور یہیں پر ہولڈنگ سسٹم کی بات آتی ہے، جہاں چند فنانسرز کمپنیوں کی ایک زنجیر کے ذریعے اربوں ڈالرز کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ بھی انتہائی کم ملکیت کے ساتھ۔ ہولڈنگ سسٹم یہ کاغذوں پر کیسے کام کرتا ہے؟ ذرا اس میکینزم کو کھولیے۔ دیکھیں، اس میں ایک مدر کمپنی ہوتی ہے، وہ ایک ڈاٹر کمپنی کے صرف 51% یا بعض اوقات اس سے بھی کم حصے خرید کر اس کا قانونی کنٹرول حاصل کر لیتی ہے۔ اچھا، یعنی مکمل 100% خریدنے کی ضرورت ہی نہیں؟ بالکل نہیں۔ اور پھر وہ ڈاٹر کمپنی آگے مزید کمپنیاں بناتی ہے جنہیں آپ گرینڈ چائلڈ کمپنیاں کہہ سکتے ہیں، اور وہ ان کے 50% حصے اپنے پاس رکھتی ہے۔ اوہ، میں اب اس کا حساب سمجھی۔ اگر میرے پاس 10 کروڑ ہے اور میں نے ایک 20 کروڑ کی کمپنی کے 50% شیئرز خرید لیے تو میں اس کی مالک بن گئی۔
اب وہ 20 کروڑ کی کمپنی آگے 40 کروڑ کی کمپنی خرید لیتی ہے۔ جی ہاں، اور اس طرح سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یعنی میں اپنے 10 کروڑ کے سرمایے سے دراصل 40 کروڑ یا اس سے بھی بڑی کمپنیوں کو چلا رہی ہوں۔ یہ تو بالکل ان روسی میٹروشکا گڑیوں کی طرح ہے۔ آپ ایک بڑی گڑیا کھولتے ہیں تو اندر سے چھوٹی گڑیاں نکلتی ہیں۔ کیا کمال کی اور بروقت تشبیہ دی ہے آپ نے۔ بظاہر نظر آنے والی سب سے بڑی کمپنی کا اصل کنٹرول اندر چھپی ہوئی چھوٹی سی مرکزی کمپنی کے پاس ہوتا ہے۔ کیا کتاب میں اس کی کوئی عملی مثال موجود ہے؟ جی، جرمنی کی مشہور جنرل الیکٹرک کمپنی AEG کی مثال لیں۔ متن کے مطابق وہ 175 سے 200 مختلف کمپنیوں میں حصہ رکھتی تھیں۔ اتنی زیادہ کمپنیوں میں؟ ہاں، اور اس ہولڈنگ سسٹم کے لیوریج کے ذریعے وہ محض اپنے سرمایے سے کہیں بڑھ کر 1.5 بلین مارک کے سرمایے پر کنٹرول کر رہی تھی۔ یہ تو طاقت بڑھانے کا ایک جادوئی طریقہ ہے۔ لیکن اتنی پیچیدگی اور پرتیں بنانے کا مقصد صرف کنٹرول حاصل کرنا تو نہیں ہوگا۔ اتنی پیچیدگی یقیناً کچھ چھپانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہوگی۔ بالکل، منافع چھپانے اور قانونی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے۔ اور مصنف نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ تاریخی اصطلاح کا حوالہ دیا ہے، پالیسمسٹس۔ پالیسمسٹس، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرون وسطیٰ کے دور میں جب چمڑے کے کاغذ بہت مہنگے ہوتے تھے تو لوگ اکثر ایک پرانی تحریر کو کھرچ کر مٹا دیتے تھے اور اسی کاغذ پر نئی تحریر لکھ دیتے تھے۔ تاکہ پرانی تحریر چھپ جائے لیکن اس کے نشانات پھر بھی رہ جاتے ہوں گے۔ جی، جنہیں پڑھنا انتہائی مشکل ہوتا تھا۔ کتاب دعویٰ کرتی ہے کہ یہ مالیاتی اشرافیہ اپنی کمپنیوں کی بیلنس شیٹس کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی کرتی تھی۔ یعنی وہ اپنے حساب کتاب کو اتنی بار کھرچتے اور دوبارہ لکھتے تھے کہ اصل حقیقت گم ہو جائے۔ یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ منافع اور نقصان کو ان ذیلی ڈاٹر اور گرینڈ چائلڈ کمپنیوں کے جال میں اس طرح گھماتے تھے کہ عام شیئر ہولڈر یا ٹیکس محکمے کے لیے بھی اصل حقیقت کو پڑھنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ قرض کی تنخواہیں نہ بڑھانی پڑے۔ یہ تو باقاعدہ ایک قانونی دھوکہ دہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، کتاب میں بے پناہ منافع خوری کے لیے واٹرڈ کیپٹل کا بھی تو ذکر ہے۔ واٹرڈ کیپٹل یعنی مصنوعی طور پر بڑھایا گیا سرمایہ، اس کی کیا مثال دی گئی ہے؟ امریکی شوگر ٹرسٹ کی مثال دیکھیں۔ ان کے ٹرسٹ کی تمام فیکٹریوں کی اصل مالیت فرض کریں $1 کروڑ تھی، تو انہوں نے مارکیٹ میں یہ کہہ کر $2 کروڑ کے حصے جاری کر دیے کہ اب مارکیٹ میں ہماری اجارہ داری ہے، اس لیے ہم بہت منافع کمائیں گے۔ بالکل، عوام ان حصوں کو خریدتی اور وہ پھالتو کا $1 کروڑ سیدھا ان مالیاتی بادشاہوں کی جیب میں چلا جاتا۔ یعنی وہ ہوا بیچ کر ارب پتی بن رہے تھے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس پر کتنا منافع کمایا؟ متن کے مطابق اس واٹرڈ کیپٹل کی بدولت انہوں نے 70% تک ہوش ربا منافع کمایا۔ واہ، 70%! اور فرانسیسی بینکوں نے بھی تو ریاستی قرضوں میں کچھ ایسا ہی کیا تھا نا؟ جی ہاں، فرانسیسی بینکوں کی مثال بھی ہوش ربا ہے۔ وہ کوئی نئی فیکٹری نہیں لگا رہے تھے، نہ ہی کوئی پیداواری کام کر رہے تھے۔ وہ صرف ریاستوں کو دیے جانے والے بین الاقوامی قرضوں میں درمیانی کردار ادا کر رہے تھے۔ اور صرف اس ایک لین دین میں وہ کتنا کٹ کما رہے تھے؟ وہ 18% تک کا بھاری کمیشن کما رہے تھے۔ تو اسی لیے مصنف اس پورے نظام کو پیداواری کے بجائے پیراسائٹزم یا طفیلی نظام کا نام دیتے ہیں، کیونکہ یہ مالیاتی اشرافیہ اب اپنی کسی محنت یا نئی ایجادات سے پیسہ نہیں کما رہی تھی۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا۔ وہ صرف حصے جاری کر کے، غیر ملکی قرضوں پر کمیشن لے کر اور زمینوں کی سٹے بازی کر کے دولت اکٹھی کر رہے تھے۔ مسابقت کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ تو اگر ہم اس ساری گہری بحث کو سمیٹیں تو ان ذرائع کے مطالعے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ بکھرے ہوئے وسائل کو ایک پیچیدہ جال کے ذریعے چند ہاتھوں میں اکٹھا کر لیا گیا۔ اور وہ سادہ بینک جو کل تک صرف رقم رکھتے تھے، آج عالمی معیشت کے ڈکٹیٹر بن گئے۔ بالکل، بورڈ رومز میں پرسنل یونین اور ہولڈنگ سسٹم جیسی میٹریوشکا گھڑیوں کے ذریعے انہوں نے ایک ایسا بھول بھلائیوں والا نظام کھڑا کر دیا جس میں آزاد تجارت کی جگہ ایک مضبوط مالیاتی اشرافیہ نے لے لی۔ اور اگلے سیشن میں جب ہم مزید ابواب کی طرف بڑھیں گے تو ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ جب ان کے پاس اپنے ملکوں میں سرمایہ کاری کے مواقع ختم ہو گئے تو انہوں نے کس طرح سرمایہ دنیا کے دوسرے خطوں میں برآمد یا ایکسپورٹ کرنا شروع کیا۔ اس کا تو بے صبری سے انتظار رہے گا، لیکن آج کے اس جائزے کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم آج کے جدید دور کے حوالے سے سننے والوں کے لیے ایک فکر انگیز سوال چھوڑ کر جائیں۔ ضرور۔ اگر ہم اس کتاب کے بنیادی دعوے کو سچ مان لیں
کہ اس مالیاتی اور صنعتی انضمام کی حتمی منزل ایک واحد عالمی اجارہ داری اور یونیورسل بک کیپنگ کا قیام ہے، تو آج کے دور کی ٹیکنالوجی پر غور کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر آج کی مصنوعی ذہانت یا AI اور ڈیجیٹل کرنسیز، کیا یہ نئی ٹیکنالوجی طاقت کو واقعی عام لوگوں کے ہاتھوں میں واپس دے گی؟ پر کیا یہ سب اسی عالمی مالیاتی اشرافیہ کے ہاتھ میں وہ آخری اور سب سے خطرناک ہتھیار ثابت ہوں گی، جس کے ذریعے دنیا کے ہر انسان کے ہر لین دین کا مکمل کنٹرول چند سرورز میں قید ہو جائے گا؟ ذرا اس پر سوچئے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ واقعی تاریخ کے ان پنوں سے ہے جس نے حقیقی معنوں میں ہماری آج کی عالمی اقتصادیت کی بنیاد رکھی۔ بالکل، تو آج ہم شروع کر رہے ہیں لینن کی مشہور دستاویز پر مبنی اپنی اس سیریز کا تیسرا حصہ، اور آج ہمارا پورا مرکز ہوگا چیپٹر 4 پر، جس کا عنوان ہے سرمایہ کی برآمد، یعنی دی ایکسپورٹ آف کیپٹل۔ صحیح، اور اس ڈیپ ڈائیو کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ یہ سمجھنا ہے کہ کیسے آخری صدی میں سرمایہ دارانہ نظام نے اپنی شکل بدلی، یعنی صرف اشیاء یا کموڈیٹیز بیچنے کے بجائے انہوں نے خود کیپٹل کو دوسرے ملکوں میں بھیجنا شروع کر دیا۔ لیکن دیکھیں، اس بحث میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم جس تحریر کا تجزیہ کر رہے ہیں، چاہے اس دستاویز کے نظریات سے کوئی اتفاق رکھے یا سخت اختلاف، اس دور کے مالیاتی نظام پر جو تجزیہ یہاں پیش کیا گیا ہے وہ پیورلی اکنامک ڈیٹا اور تحقیق پر مبنی ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد آج کسی مخصوص لیفٹ ونگ یا رائٹ ونگ سیاست کی حمایت کرنا نہیں ہے۔ مطلب ہم صرف ان خیالات اور ڈیٹا کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کر رہے ہیں تاکہ اس وقت کی دنیا کو سمجھا جا سکے۔ صحیح کہا۔ تو آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پرانے سرمایہ دارانہ نظام میں اور اس نئے نظام میں بنیادی فرق تھا کیا؟ اگر پرانے نظام کی بات کریں، جہاں فری کمپٹیشن تھا، وہاں بنیادی مرکز صرف اشیاء کی برآمد تھا، یعنی ایکسپورٹ آف کموڈیٹیز۔ ہاں، اور اس کی سب سے بڑی مثال اس دور کا گریٹ برٹن تھا، یعنی برطانیہ دنیا کا کارخانہ بن چکا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ دنیا بھر سے کچا مال لاتے اور پھر تیار شدہ اشیاء صرفین پوری دنیا میں بیچتے تھے۔ بالکل، لیکن نئے سرمایہ دارانہ نظام میں، جسے ہم امپیریلزم یا مونوپلی کیپٹلزم کہتے ہیں، جب بڑی مونوپلیز قائم ہو گئیں تو مرکز اشیاء سے ہٹ کر خود سرمایہ کی برآمد بن گیا۔ اگر اسے میں ایک آسان مثال سے سمجھاؤں، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بیکری ہے۔ اچھا، بیکری والی مثال۔ ہاں، دیکھیں، ایک بیکری جو پہلے صرف اپنے شہر میں ڈبل روٹی بیچتی تھی، لیکن جب شہر کے لوگوں کا پیٹ بھر گیا یا ان کی خریدنے کی استطاعت ختم ہو گئی تو بیکری مالک نے مزید ڈبل روٹی بنانے کے بجائے اپنا منافع کا پیسہ کسی دوسرے شہر بھیجا اور وہاں ایک پورا نیا بیکری سیٹ اپ خرید لیا۔ واقعی یہ مثال اس بنیادی تبدیلی کو خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ جب ان بڑی کمپنیوں نے کارٹیلز اور سنڈیکیٹس بنا لیے تو ان کے پاس اتنا منافع کا سرمایہ اکٹھا ہو گیا تھا کہ اسے مزید اشیاء بنانے پر لگانا بے مقصد تھا۔ لیکن یہاں میری ایک الجھن ہے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ جب ان کے پاس اتنا بے پناہ سرمایہ تھا تو انہوں نے اس پیسے کو اپنے ہی ملک میں مزید سرمایہ کاری کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا؟ ہاں، یعنی اپنے ہی شہر میں اپنے ہی لوگوں پر پیسہ کیوں نہیں لگایا؟ سرمایہ کو سمندر پار دوسرے ملکوں میں بھیجنے کی آخر کیا ضرورت پیش آئی؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس کا جواب اس نظام کے سب سے تاریک پہلو کو بے نقاب کرتا ہے۔ دستاویز وضاحت کرتی ہے کہ ایڈوانسڈ ملکوں میں سرمایہ اوور رائپ ہو چکا تھا، یعنی اتنا اضافی اور پختہ ہو گیا تھا کہ مقامی مارکیٹ میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔ اوور رائپ، تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ اتنا زیادہ تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں رکھیں۔ بالکل، اور اب اگر کوئی عام انسان یہ سوچے کہ اس اضافی پیسے کو مقامی آبادی کے فلاح پر یا ایگریکلچر کو بہتر کرنے پر خرچ کیا جانا چاہیے تھا، تو یہ سرمایہ داری کی فطرت کے بالکل الٹ تھا۔ اگر سرمایہ دارانہ نظام زراعت کو بہتر بناتا یا عوام کے معیار زندگی کو بلند کرتا تو دستاویز کے مطابق وہ سرمایہ دارانہ نظام نہ رہتا۔ ویٹ، واقعی؟ یعنی نظام کی بنیادی اس بات پر تھی کہ مقامی آبادی کو ایک مخصوص سطح پر ہی رکھا جائے؟ یہ تو کافی حیران کن حقیقت ہے۔ اصل میں منافع کمانے کی ہوس اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ سرمایہ عوام کی فلاح پر خرچ ہو۔ اس سسٹم کی بنیادی شرط ہی ان ایون ڈیولپمنٹ ہے، یعنی غیر مساوی ترقی۔
اگر عوام کو زیادہ اجرت دے دی جاتی تو ان کا منافع کا مارجن گر جاتا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف فیکٹریز میں بے تحاشا پیسہ بن رہا ہے، سرمایہ جمع ہو رہا ہے، اور دوسری طرف عوام نصف فاقہ کشی کا شکار ہیں کیونکہ انہیں مناسب اجرت نہیں مل رہی۔ صحیح کہا آپ نے، اور اسی وجہ سے سرمایہ کاروں کو ایسی جگہوں کی تلاش کرنی پڑی جہاں ان کا منافع عام سطح سے کہیں زیادہ ہو، اور وہ جگہیں دنیا کے بیکورڈ یا پسماندہ ملک تھے۔ اچھا، تو وہاں پیسہ لگانے کی اسپیسیفک وجہ کیا تھی؟ صرف یہی کہ وہ پسماندہ تھے؟ نہیں، اصل کشش 3 چیزوں میں تھی۔ وہاں زمین انتہائی سستی تھی، مزدوروں کی اجرت نہ ہونے کے برابر تھی، اور کچے مال کے بھرے ہوئے ذخائر تھے۔ ان حالات میں سرمایہ کاروں کو عام منافع نہیں بلکہ سپر پروفٹس حاصل ہوتے تھے۔ او واو! تو نظام کی ڈیزائن ہی ایسی تھی کہ مقامی عوام بھوکے رہیں اور سرمایہ سمندر پار منافع کمانے نکل جائے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ منافع میکسیمائز کرنے کا ایک کیلکولیشنز پر مبنی طریقہ تھا۔ بالکل، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ان مالیاتی مونوپولیز نے اپنے ملک کی حدود سے نکل کر ان پسماندہ ملکوں میں ریلوے ٹریکس بچھائے، بندرگاہیں تعمیر کیں۔ یہ دیکھنے میں ترقی لگتی ہے، لیکن اصل میں وہ ترقی اپنے وسائل وہاں سے نکال کر ایڈوانس ملکوں تک پہنچانے کے لیے تھی، ہے نا؟ ایگزیکٹلی۔ ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اپنا منافع ایڈوانس ملکوں کی طرف واپس کھینچنا تھا۔ اچھا، ان خیالات کو حقائق سے پرکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخی اعداد و شمار کا مطالعہ کریں کہ آخر کتنا سرمایہ برآمد کیا گیا اور کہاں۔ ہاں، اور دستاویز میں 1862 سے 1914 تک کا جو کمپیریٹیو ڈیٹا ہے وہ سچ میں دماغ گھما دینے والا ہے۔ میں وہی فگرز دیکھ رہا تھا۔ 1914 تک صرف گریٹ برٹن نے 75 سے 100 بلین فرینکس دوسرے ملکوں میں لگائے تھے، فرانس نے 60 بلین فرینکس اور جرمنی نے لگ بھگ 44 بلین فرینکس انویسٹ کیے تھے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس دور کی عالمی آمدنی کے تناسب سے یہ کتنی بڑی رقم تھی۔ اس عظیم سرمایہ کاری سے سالانہ 8 سے 10 بلین فرینکس کا صرف انٹرسٹ یعنی منافع واپس آ رہا تھا۔ 8 سے 10 بلین فرینکس صرف سود کی مد میں؟ یہ تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے، ان تینوں بڑے ملکوں نے سرمایہ کاری کی تو تھی، لیکن ان کا انداز ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا، ہے نا؟ صحیح پکڑا آپ نے۔ ان 3 ملکوں کی سرمایہ کاری نے سامراجیت کے 3 مختلف انداز کو جنم دیا۔ اگر سب سے پہلے گریٹ برٹن کی بات کریں تو اس کی سرمایہ کاری اپنے وسیع کالونیز میں تھی، جیسے امریکہ، ایشیا اور افریقہ میں۔ اس ماڈل کو دستاویز میں کولونیل امپیریلزم کہا گیا ہے۔ یعنی جہاں ان کا براہ راست سیاسی قبضہ تھا، وہیں انہوں نے صنعتی سرمایہ کاری کی تاکہ کچا مال نکالا جا سکے۔ ہاں، لیکن فرانس کا ماڈل اس سے بالکل الگ تھا۔ فرانس کی سرمایہ کاری زیادہ تر یورپ میں تھی، خاص طور پر روس میں، لیکن انہوں نے وہاں فیکٹریز نہیں لگائیں۔ تو پھر انہوں نے پیسہ کہاں لگایا؟ انہوں نے وہاں کی حکومتوں کو بھاری قرضے دیے، یعنی لونز کی شکل میں۔ اس ماڈل کو یوزری امپیریلزم یعنی سود خور سامراجیت کا نام دیا گیا۔ فرانس کا بنیادی مقصد صرف اپنے کیپٹل پر بھاری سود وصول کرنا تھا۔ وہ فیکٹریز چلانے کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ اچھا، یعنی فرانس بس قرضہ دے کر بیٹھ گیا۔ اور جرمنی کا کیا طریقہ تھا؟ جرمنی کی سرمایہ کاری امریکہ اور یورپ کے درمیان لگ بھگ برابر تقسیم تھی۔ ان کا ماڈل ان دونوں انتہاؤں کا ایک مکسڈ ورژن تھا۔ ان فگرز اور ماڈلز کو دیکھتے ہوئے میں ایک پش بیک دینا چاہوں گا۔ یعنی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی یہ بڑے ملک صرف گھر بیٹھ کر کوپنز کاٹ کر، جسے ہم کلپنگ کوپنز کہتے ہیں، منافع کما رہے تھے؟ محنت کچھ نہیں، بس پیسہ ادھار دیا اور انٹرسٹ آنا شروع۔ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن واقعی ایسا ہی تھا۔ دنیا واضح طور پر یوزرر اسٹیٹس یعنی سود خور ریاستوں اور ڈیٹر اسٹیٹس یا مقروض ریاستوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ یہ ایک پیور رینٹیئر اسٹیٹ ماڈل بن گیا تھا۔ رینٹیئر اسٹیٹ یعنی جس کا گزارا آمدنی یا محنت کے بجائے صرف اپنے سرمایے کے سود پر ہو۔ بالکل، ان ملکوں کے اندر ایک ایسی کلاس پیدا ہو گئی تھی جو پیداواری عمل سے مکمل طور پر کٹ چکی تھی۔ ان کا کام صرف عالمی سطح پر دیے گئے قرضوں کا منافع جمع کرنا تھا۔ یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت دلچسپ اور تھوڑا خوفناک بھی ہو جاتا ہے۔ مقروض ہونا خود میں ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ قرض کس قیمت پر اور کن شرائط پر دیے گئے وہ اس کہانی کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔
صحیح کہا. جب بھی ان طاقتور ملکوں کی طرف سے کوئی قرض دیا جاتا تھا تو وہ عام طور پر کسی نہ کسی شرط سے جڑا ہوتا تھا. وہ قرض فری نہیں تھے. شرط؟ کس قسم کی شرط؟ شرط یہ ہوتی تھی کہ قرض لینے والے ملک کو پابند کیا جاتا تھا کہ وہ اس لون کا ایک بڑا حصہ قرض دینے والے ملک کی مونوپلی سے ہی اشیاء خریدنے پر خرچ کرے گا. ویٹ، یہ تو ویسا ہی ہے کہ میں کسی کو پیسے ادھار دوں اس شرط پر کہ وہ مجھے سود بھی دے گا اور وہ سارے ادھار لیے ہوئے پیسے واپس آ کر میری ہی دکان پر خرچ کرے گا. ایگزیکٹلی. اور دستاویز میں اس عمل کو ڈبل سکننگ یعنی خال کو 2 دفعہ ادھیڑنا کہا گیا ہے. ایک طرف آپ سود لے رہے ہیں اور دوسری طرف اپنا مہنگا سامان بیچ کر وہاں سے بھی منافع کما رہے ہیں. یہ تو سیدھا سیدھا ڈبل منافع ہو گیا. مثلا اگر ریلویز کا سامان چاہیے یا جہاز اور جنگ کے ہتھیار چاہیے تو وہ اسی ملک سے لینے پڑیں گے جس نے قرض دیا ہے. بالکل. اس کی بہت واضح مثالیں موجود ہیں، جیسے فرانس نے رشیا اور جاپان کو قرض دیتے وقت تجارتی معاہدے اپنی شرط پر کیے. اور برازیل کی مثال لیں، وہاں ریلوے بنانے کے لیے فرینچ اور جرمن کیپٹل استعمال ہوا. اور مٹیریل کہاں سے آیا؟ مٹیریل انہی ملکوں سے خریدنے پر مجبور کیا گیا. اس پورے پروسیس میں کروپ اور شنائڈر جیسی بڑی کمپنیوں نے اندھا منافع کمایا. یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ کہ اس طریقے نے آزادانہ مقابلے کو یعنی فری کمپٹیشن کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا تھا. صحیح کہا. اب ٹھیکہ اس کمپنی کو نہیں ملتا تھا جو سب سے اچھی یا سستی چیز بناتی ہو. ٹھیکہ اس کمپنی کو ملتا تھا جس ملک کے بینک نے قرضہ دیا ہوتا تھا. قرض اور فورن پالیسی آپس میں پوری طرح گند گئے تھے. یعنی سفیر اور ڈپلومیٹس اصل میں اپنے ملک کی مونوپلیز کے سیلز ایجنٹس کا کام کر رہے تھے. اس نظام نے پسماندہ ملکوں کو ترقی کے نام پر ایک ایسے عالمی جال میں جکڑ لیا جہاں سے نکلنا ناممکن تھا. اور اسی وجہ سے سرمایہ کی بارآمد دنیا کے لیے اتنی تباہ کن ثابت ہوئی. پسماندہ ملک منافع بخش ذریعے بن گئے اور ایڈوانسڈ ملک گھر بیٹھ کر عالمی وسائل پر قابض ہو گئے. اس بحث کو سمیٹنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ کی برآمد نے عالمی اقتصادیات کا نقشہ ہی بدل دیا. کیپٹل کا سفر جو صرف اشیاء بیچنے سے شروع ہوا تھا، اس نے ایک ایسی شکل اختیار کر لی جہاں ڈپلومیٹک پریشر اور لونز کے ذریعے دنیا کو مکمل کنٹرول کیا جانے لگا. بالکل. اور یہ تبدیلی صرف معاشی نہیں تھی، اس نے عالمی سیاست کو آنے والی صدیوں کے لیے ڈیفائن کر دیا. واقعی اگلے جائزے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح عالمی سرمایہ دارانہ کمبائنز اور گریٹ پاورز نے حقیقی معنوں میں دنیا کا نقشہ آپس میں تقسیم کر لیا. ہم ان لکیروں کو سمجھیں گے جو مختلف ملکوں کے درمیان کھینچی گئی. وہ ڈسکشن بھی اتنی ہی دلچسپ ہوگی کیونکہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ مالیاتی طاقت کس طرح براہ راست زمینوں پر قبضے میں تبدیل ہوئی. ضرور، لیکن اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال چھوڑے جاتے ہیں. آج کی عالمی اقتصادیات میں جب انٹرنیشنل مالیاتی ادارے قرضے اور ٹائیڈ ایڈ یعنی مشروط امداد دیتے ہیں، ہاں، جس کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی شرط جڑی ہوتی ہے، تو کیا وہ اسی 19 صدی کے ڈبل سکننگ نظام کا ایک نیا اور جدید روپ نہیں ہے؟ کیا آج بھی خال کو 2 دفعہ نہیں ادھارا جا رہا؟ اس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے. یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو آج کے دور میں بھی تلاش کرنا چاہیے. بالکل. ہم لینن کی کتاب کے باب 5 اور 6 کا احاطہ کر رہے ہیں، یعنی کارٹیلیں اور بڑی طاقتوں کے درمیان دنیا کا بٹوارا. یعنی بیسکلی کس طرح انہوں نے دنیا کی منڈیوں کو آپس میں بانٹا. ایگزیکٹلی. اور بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ ہماری یہ گفتگو کسی بھی طرح لیفٹ ونگ یا رائٹ ونگ سیاست کی حمایت نہیں کر رہی. ہمارا مقصد صرف اوریجنل سورس کا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کرنا ہے. بالکل. ہم یہاں کسی نظریے کو پروموٹ نہیں کر رہے، بس اس وقت کے معاشی حقائق اور کتاب کے مندرجات کو سامعین تک بہت ہی آسان لفظوں میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو شروعات ایک بہت ہی دلچسپ مثال سے کرتے ہیں. فرض کریں کہ ایک میز پر مونوپولی گیم کھلی ہے. اس گیم میں کیا ہوتا ہے؟ آپ بورڈ پر موجود شہر، سڑکیں اور اسٹیشنز خریدتے ہیں. ہاں، اور پھر آپ آپس میں ڈیل کرتے ہیں کہ بھائی یہ حصہ میرا ہے اور وہ حصہ تمہارا. صحیح. اب ذرا تصور کریں کہ یہ کوئی گتے کا بورڈ نہیں ہے بلکہ ہماری اصل دنیا کا نقشہ ہے.
اور اس کے گرد جو کھلاڑی بیٹھے ہیں وہ عام لوگ نہیں بلکہ چند بہت ہی طاقتور ارب پتی صنعت کار ہیں، جو کہ حقیقت میں 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں بالکل یہی کر رہے تھے۔ بڑی بڑی طاقتیں اور کارپوریشنز بند کمروں میں بیٹھ کر پوری دنیا کو آپس میں بانٹ رہی تھیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ جب کوئی نئی مارکیٹ بنتی ہے تو وہاں بہت سی کمپنیاں مقابلہ کرتی ہیں نا؟ صحیح، پہلے مقابلہ ہی ہوتا ہے جسے ہم آزادانہ مقابلہ یا فری مارکیٹ کہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ ایک یا دو بڑی کمپنیز اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں کہ وہ مقامی مارکیٹ پر پوری طرح قبضہ کر لیتی ہیں، یعنی ان کی مونوپلی بن جاتی ہے۔ اچھا، تو جب آپ نے اپنے ملک کی مارکیٹ جیت لی تو پھر آگے کیا وہ وہیں رک جاتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہی تو مسئلہ ہے، وہ وہاں رک ہی نہیں سکتی۔ ان کا سرمایہ اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ انہیں لازماً اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ جب بڑی کارپوریشنز نے مقامی سطح پر اپنا تسلط قائم کر لیا تو انہیں کیا احساس ہوا کہ آپس میں لڑنے سے بہتر ہے مل کر کام کریں؟ بالکل، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ بین الاقوامی سطح پر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے سے اور مسلسل معاشی تصادم میں رہنے سے ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا، قیمتیں گرانی پڑیں گی اور منافع کم ہوگا۔ تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ آپس میں خفیہ معاہدے کرنا شروع کر دیے، یعنی عالمی کارٹیلز بنانی شروع کر دیں۔ ہاں، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مارکیٹیں آپس میں بانٹ لیتے ہیں، تم وہاں بیچو، ہم یہاں بیچتے ہیں۔ یہ سننے میں جتنا سادہ لگتا ہے نا، حقیقت میں اتنا ہی حیران کن ہے۔ ہم الیکٹریکل انڈسٹری کی مثال لے لیتے ہیں۔ اس وقت یہ دنیا کی سب سے جدید اور تیزی سے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی تھی، رائٹ؟ بالکل، جیسا آج کل اے آئی یا ٹیک انڈسٹری کا حال ہے، اس دور میں بجلی کی صنعت کا یہی مقام تھا۔ تو 1907 میں امریکہ کی سب سے بڑی کمپنی جنرل الیکٹرک کمپنی یعنی GEC اور جرمنی کی طاقتور کمپنی AEG، انہوں نے مل کر لفظی طور پر دنیا کا نقشہ اپنے سامنے رکھا۔ اور اس نقشے پر باقاعدہ لکیریں کھینچیں۔ صحیح میں امریکہ اور کینیڈا کی پوری مارکیٹ GEC کے حصے میں آئیں، جبکہ جرمنی، آسٹریا، رشیا اور کچھ دوسرے یورپی ممالک AEG کو دے دیے گئے۔ انہوں نے باقاعدہ معاہدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے علاقے میں قدم نہیں رکھیں گے، اور صرف علاقے نہیں بلکہ پیٹنٹس کا تبادلہ بھی کریں گے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان کارٹیلز کا مقصد مقابلہ بڑھانا نہیں تھا۔ ہاں، بلکہ مقابلہ بازی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی نظریاتی تبدیلی تھی سرمایہ داری میں۔ کیونکہ سرمایہ داری کا بنیادی اصول تو یہی پڑھایا جاتا ہے نا کہ مسابقت سے جدت آتی ہے، قیمتیں کم ہوتی ہیں۔ صحیح کہا، لیکن اس نئے مرحلے میں ان دیو ہیکل کمپنیز نے مسابقت کو اپنے لامحدود منافع کے لیے ایک سیدھا سا خطرہ سمجھا۔ انہوں نے سوچا کہ مقابلہ ختم کرو، منافع بڑھاؤ۔ اور انہوں نے کسی حکومت سے پوچھے بنا ہی دنیا کے وسائل کے فیصلے کرنا شروع کر دیے تھے۔ لیکن میرے خیال میں یہ کوئی اکلوتی مثال نہیں ہے۔ تیل کی صنعت یعنی آئل انڈسٹری میں جو جنگ ہو رہی تھی وہ تو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ تھی۔ آئل انڈسٹری کی کہانی تو واقعی بہت زبردست ہے۔ وہاں صرف 2 نہیں بلکہ 3 بڑے کھلاڑی تھے۔ ہاں، ایک طرف تو امریکہ کی اسٹینڈرڈ آئل تھی جس پر جان ڈی راکفیلر کی اجارہ داری تھی، دوسری طرف روس کے علاقے باکو کے تیل پر قابض راکسٹائلڈ اور نوبل خاندان تھے۔ اور تیسرا کھلاڑی کون تھا؟ جرمنی کا سب سے بڑا ادارہ ڈوائچے بینک۔ بالکل، اور ان سب کی نظریں رومینیا کے تیل کے ذخائر پر تھیں۔ لیکن 1907 میں اس لڑائی کا جو انجام ہوا وہ بہت چونکانے والا تھا۔ ڈوائچے بینک کو ہار ماننی پڑی اور امریکیوں کے ساتھ ایک بہت ہی غیر مساوی معاہدہ کرنا پڑا۔ جو کہ بظاہر بہت عجیب لگتا ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہی بات میں ابھی سوچ رہی تھی۔ ڈوائچے بینک کے پاس تو بے پناہ سرمایہ تھا، رائٹ؟ اور انہیں جرمن حکومت کی پوری پشت پناہی بھی حاصل تھی۔ وہ ایک اکیلے امریکی کارپوریشن سے کیسے ہار گئے؟ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، اس ناکامی کی وجہ سمجھنا ہی اس پورے معاشی کھیل کی چابی ہے۔ بات صرف پیسے کی نہیں تھی۔ ڈوائچے بینک کے پاس پیسہ ضرور تھا، لیکن امریکی اسٹینڈرڈ آئل کے پاس ایک مکمل سپلائی چین تھی۔ یعنی تیل نکالنے سے لے کر اسے ریفائن کرنے تک۔ ہاں، ریفائن کرنا، پائپ لائنز بچھانا
اور پھر اسے عالمی سطح پر تقسیم کرنے کا ان کا اپنا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک تھا۔ ڈوائچے بینک کے پاس یہ پریکٹیکل ڈھانچہ نہیں تھا۔ اچھا، تو جب جرمن سرمایہ داروں نے دیکھا کہ کھلے میدان میں وہ امریکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کیا چال چلی؟ انہوں نے سیدھا اپنی حکومت کا سہارا لیا۔ انہوں نے جرمن حکومت کو استعمال کر کے تیل پر ریاستی اجارہ داری یعنی اسٹیٹ مونوپولی قائم کرنے کی کوشش کی۔ مطلب حکومت کو ڈھال بنا کر قانونی بدلنے کی کوشش کی تاکہ امریکی تیل کو جرمنی آنے سے روکا جا سکے۔ بالکل یہی کیا، لیکن اسٹینڈرڈ آئل بھی کچا کھلاڑی نہیں تھا۔ انہوں نے سیدھی دھمکی دے دی کہ اگر ایسا کوئی قانون پاس ہوا تو وہ جرمنی کو تیل کی سپلائی مکمل طور پر کاٹ دیں گے۔ باپ رے! اور اس وقت جرمنی کے پاس تیل کے اپنے متبادل ذریعے تھے ہی نہیں۔ صحیح کہا، اس لیے انہیں مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ واقعہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس دور میں فائنانس کیپٹل اور یہ بڑی کارٹلز ریاستی طاقت سے بھی زیادہ اثر و رسوخ حاصل کر چکی تھی۔ یہ تو واقعی خوفناک ہے۔ اور ہاں، اگر آپ بحری جہاز رانی یعنی شپنگ انڈسٹری کو دیکھیں تو 1903 میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ہاں، جرمن کمپنیز اور امریکی برطانوی مارگن ٹرسٹ کے درمیان۔ بالکل، انہوں نے بھی دنیا کی بندرگاہوں اور بحری راستوں کو آپس میں بانٹنے کا ایک ویسا ہی معاہدہ کیا تھا۔ لیکن یہ سب سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ عرب پتی لوگ بہت ہی سمجھداری اور پرامن طریقے سے دنیا آپس میں بانٹ رہے تھے۔ کسی کو خون خرابہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بظاہر ایسا ہی لگتا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے، اس وقت کے ایک بہت مشہور مفکر کارل کاؤٹسکی نے اسی بنیاد پر ایک نظریہ پیش کیا تھا جسے اس نے الٹرا امپیریلزم کا نام دیا۔ اچھا، یعنی انتہائی سامراجیت۔ اس نظریے میں کیا تھا؟ کاٹسکی کا خیال تھا کہ یہ کارٹلز آپس میں مل کر دنیا کو اتنے بہترین انداز میں بانٹ لیں گی کہ آپس کی دشمنیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی اور دنیا میں ایک مسلسل امن آ جائے گا۔ واہ، یہ تو بہت ہی پرکشش اور مثالی نظریہ لگتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی، ہے نا؟ بالکل برعکس تھی۔ کاٹسکی کا یہ نظریہ ایک بہت بڑی خامی پر مبنی تھا۔ وہ یہ فرض کر رہا تھا کہ طاقت کا توازن کبھی نہیں بدلے گا، جو کہ سیاسی اور معاشی دنیا میں ناممکن سی بات ہے۔ صحیح۔ معاشی ترقی کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ کبھی یکساں نہیں ہوتی۔ آج جو کمپنی یا ملک طاقتور ہے، ضروری نہیں کہ 50 سال بعد بھی وہی طاقتور ہو۔ ہاں، جب نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں، نئی مارکیٹیں بنتی ہیں، تو طاقت کا یہ توازن بدلتا ہے۔ اور جب توازن بدلتا ہے تو یہ جو نام نہاد پرامن معاہدے تھے نا، یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ جو نیا طاقتور فریق ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے میرا نیا بڑا حصہ چاہیے، جس کے نتیجے میں کارٹلز ٹوٹتے ہیں اور نئی معاشی جنگیں شروع ہوتی ہیں۔ یعنی یہ معاہدے کوئی مستقل امن کا خاکہ نہیں تھے، بلکہ بس اگلی جنگ تک کی عارضی جنگ بندی تھی۔ بالکل، بس تھوڑی دیر کا سانس لینے کا وقفہ تھا۔ اچھا، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میرا ایک سوال ہے، اگر یہ کارٹلز کاغذوں پر ایک دوسرے کے ساتھ منڈیاں اتنے مزے سے بانٹ رہے تھے تو پھر اچانک انہیں اپنی ریاستی فوجوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ مطلب اگر اکنامک ٹریٹیز کام کر رہی تھیں تو پھر حکومتوں پر زور دے کر دنیا کی زمینوں پر براہ راست قبضہ کرنے کی یعنی پراپر کالونیز بنانے کی دور کیوں لگ گئی؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ معاشی کنٹرول اس وقت تک نامکمل رہتا ہے جب تک آپ کے پاس اس خطے کا مکمل سیاسی اور جغرافیائی کنٹرول نہ ہو۔ اچھا، دیکھیں، آپ کسی مارکیٹ کو صرف اپنا مال بیچنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کی فیکٹری چلانے کے لیے آپ کو وہاں سے سستا خام مال یعنی را مٹیریل بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اور اس خام مال کو کسی دوسرے حریف سے محفوظ رکھنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ اس زمین پر اپنی فوج بھیج کر اپنا جھنڈا گاڑ دیا جائے۔ ایگزیکٹلی، یہی وہ مقام تھا جہاں سامراجیت یا امپیریلزم محض ایک تجارتی عمل سے نکل کر ایک شفاف جغرافیائی قبضے میں تبدیل ہو گئی۔ اس جغرافیائی قبضے کی رفتار واقعی خوفناک تھی۔ مجھے یاد ہے کتاب میں الیگزینڈر سپان نام کے ایک ماہر جغرافیہ کے اعداد و شمار دیے گئے ہیں، وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ ہاں بالکل، ان اعداد و شمار پر اگر غور کریں تو حیرت ہوتی ہے۔ ذرا 1876 سے 1900 تک کے عرصے پر نظر ڈالیں۔ افریقہ کا وہ خطہ جہاں 1876 میں یورپی طاقتوں کا قبضہ صرف 10.8% پر تھا، 1900 تک چھلانگ لگا کر 90.4% ہو گیا۔
یعنی صرف 24 سالوں میں لگ بھگ پورے کا پورا افریقہ انہوں نے ہضم کر لیا؟ یہ واقعی ایک بہت بڑی چھلانگ تھی، اور صرف افریقہ نہیں، پولینیشیا میں یہ قبضہ 56% سے بڑھ کر تقریباً 99% تک جا پہنچا، اور ایشیا میں بھی اس کا دائرہ تیزی سے پھیلا۔ ان نمبرز کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 1900 تک دنیا میں کوئی بھی ایسا قابل ذکر علاقہ باقی نہیں بچا تھا جس کا کوئی مالک نہ ہو۔ یعنی آزادانہ قبضہ، جسے کتاب میں فری گریبنگ کہا گیا ہے، اس کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ دنیا مکمل طور پر تقسیم ہو چکی تھی۔ بالکل۔ اب اگر کوئی نیا علاقہ دریافت ہوتا یا کسی ملک کو مزید پھیلنا ہوتا تو وہاں زمین خالی نہیں ملتی، اس پر پہلے سے کسی نہ کسی بڑی یورپی طاقت کا بورڈ لگا ہوتا۔ تو اب ذرا اس منظر نامے کا تصور کریں، اگر 1900 تک زمین کا آخری ٹکڑا بھی بک چکا تھا یا قابو میں آ چکا تھا، تو جرمنی جیسی نئی اور تیزی سے ابھرتی ہوئی طاقتوں کا کیا بنا؟ یہاں ایک بہت گہرا سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس وقت جرمنی کی صنعتیں تو راکٹ کی طرح اوپر جا رہی تھیں نا، ان کا لوہا، ان کی کیمیکل انڈسٹری پوری دنیا کو مات دے رہی تھی۔ ہاں، اور جب انہیں پھیلنے کے لیے نئی منڈیوں اور خام مال کی ضرورت پڑی اور دنیا میں کوئی خالی جگہ بچی ہی نہیں تھی، تو ان کے پاس کیا راستہ بچا تھا؟ کیا انہیں اب دوسروں کی کالونیز چھیننی نہیں تھی؟ یہی وہ آخری اور خطرناک سوال ہے جس نے 20ویں صدی کو خون میں نہلا دیا۔ جب خالی زمینیں ختم ہو جائیں اور آپ کی اکانومی رکنے کا نام نہ لے رہی ہو، تو آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ ہے دوبارہ تقسیم، یعنی ری ڈویژن۔ مطلب اب آپ کو ان سے زمین چھیننی پڑے گی جن کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ بالکل۔ جرمنی کی جو جغرافیائی پوزیشن تھی اور اس کی تیز ترین صنعتی ترقی تھی، اس نے پرانی طاقتوں جیسے برطانیہ اور فرانس، جن کے پاس دنیا کے بہت بڑے حصے کالونی کے طور پر تھے، ان کے ساتھ ٹکراؤ کو ناگزیر بنا دیا تھا۔ یعنی جرمنی کی فیکٹریوں کو چلنے کے لیے کچا مال چاہیے تھا، اور پرانی سلطنتیں وہ مال دینے کو تیار نہیں تھیں۔ صحیح۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کی یہ حتمی جغرافیائی بندر بانٹ ایک بند گلی میں داخل ہو گئی، اور اس بند گلی سے نکلنے کا واحد راستہ اب بڑے پیمانے کی جنگ تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری جغرافیائی کشمکش جس نے آگے چل کر پہلی جنگ عظیم کی بنیاد رکھی، یہ محض بادشاہوں کی انا یا قوم پرستی کا نتیجہ نہیں تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ پرانے طرز کی فتوحات کا شوق نہیں تھا۔ اس کے پیچھے خالصتاً لوہے، کوئلے، لکڑی اور کپاس جیسی اشیاء کی بھوک تھی۔ صنعتیں ان خام مال کے بنا تو ایک دن بھی نہیں چل سکتے نا۔ بالکل۔ ہر بڑی طاقت یہی چاہتی تھی کہ خام مال نکالنے سے لے کر فیکٹری میں تیار ہونے اور پھر منڈی میں بکنے تک پوری کی پوری سپلائی چین پر صرف اور صرف ان کا اپنا قبضہ ہو۔ اس کی ایک بہت زبردست مثال ٹیکسٹائل انڈسٹری یعنی کپڑا بنانے کی صنعت سے ملتی ہے۔ اپنی اجارہ داری برقرار رکھنے کے لیے برطانیہ نے مصر یعنی ایجپٹ پر دباؤ ڈالا کہ وہ صرف اور صرف کپاس اگائیں تاکہ مینچسٹر کی کپڑے کی ملیں چلتی رہیں۔ بالکل۔ اور اسی طرح رشیا نے کیا کیا، انہوں نے اپنے زیر تسلط ترکستان کے علاقوں میں کپاس کی کاشت پر پورا زور لگا دیا تاکہ ان کی صنعت کسی دوسرے پر منحصر نہ رہے۔ صحیح۔ اور ان کالونیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اب پرانے زمانے کی طرح صرف فوجیں بھیج دینا کافی نہیں رہا تھا۔ یہاں سے ایک نیا پہلو شروع ہوتا ہے، فائنانس کیپٹل، یعنی بینکوں کا سرمایہ۔ ہاں، یہ فائنانس کیپٹل اور نو آبادیاتی پالیسی یعنی کلونیل پالیسی اب ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑ چکے تھے۔ لیکن ایک چیز جو مجھے بہت حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر آزادی کا ایک سراب بھی موجود تھا۔ آپ سیمی کالونیز کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، ضروری تو نہیں تھا نا کہ کسی ملک پر باقاعدہ فوج بھیج کر ہی اسے کالونی بنایا جائے۔ سیمی کالونیز یا نیم نو آبادیاتی ممالک کا تصور بھی تو اسی دور میں سامنے آیا۔ جی ہاں، یہ وہ ممالک تھے جن کا اپنا جھنڈا تھا، اپنی فوج تھی، اپنا دارالحکومت اور اپنی آزاد حکومت تھی، لیکن اندر سے وہ مکمل طور پر کھوکھلے اور کسی اور ملک کے غلام تھے۔ اس کی سب سے شاندار مثال جنوبی امریکہ کا ملک ارجنٹینا تھی۔ ارجنٹینا کا کیس تو واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ بظاہر وہ ایک آزاد جمہوریہ تھا، رائٹ؟
ہاں، لیکن عملی طور پر وہ لنڈن میں بیٹھے بینکرز کی ایک کمرشل کالونی بن چکا تھا۔ برطانوی سرمایہ نے ارجنٹینا کی معیشت کو اس بری طرح جکڑا ہوا تھا کہ وہاں کا پورا ریلوے نظام برطانوی بینکوں کے پیسے سے بنا تھا۔ اور وہ ریلوے لائنیں اس لیے نہیں بچھائی گئی تھیں کہ ارجنٹینا کے عوام آسانی سے سفر کر سکیں، بلکہ وہ اس لیے بچھائی گئی تھیں تاکہ ملک کے اندرونی حصوں سے خام مال اور فصلیں سیدھا بندرگاہ تک پہنچائی جا سکیں جہاں سے وہ برطانیہ جا سکیں۔ اور اس پر مزید یہ کہ ارجنٹینا پر برطانوی قرضوں کا اس قدر بھاری بوجھ تھا کہ ان کی اپنی پارلیمنٹ کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں بنا سکتی تھی جو لنڈن کے مفادات کے خلاف ہو۔ مطلب آزادی صرف نام کی تھی۔ اور اگر ہم پرتگال کو دیکھیں، وہ مثال تو اور بھی عجیب ہے۔ پرتگال تو خود ایک پرانی اور بہت بڑی سلطنت تھی، ہاں، بظاہر ایک آزاد یورپی ملک جس کی اپنی کالونیز تھیں۔ لیکن کئی صدیوں تک وہ عملی طور پر برطانیہ کا محتاج رہا۔ کیوں؟ کیونکہ برطانوی سرمایہ وہاں کی معیشت چلاتا تھا اور اس کے بدلے میں برطانیہ پرتگال کی بندرگاہیں اور تجارتی راستے اپنی مرضی سے استعمال کرتا تھا۔ تو یہاں سے کیا سمجھ آتا ہے اگر آپ ارجنٹینا اور پرتگال جیسی مثالوں پر غور کریں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو فائنانس کیپٹل ہے نا، یہ ایک غیر مرئی سلطنت یعنی انویزیبل امپائر کی طرح کام کرتا ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا آپ نے، انویزیبل امپائر۔ ذرا سوچیں نا، اگر آپ کو کسی ملک پر اپنا ایجنڈا مسلط کرنا ہے تو آپ کو اپنی فوج کی جانیں خطرے میں ڈالنے یا ان کے شہر پر گولہ باری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح بات ہے، اس میں تو نقصان بھی اپنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بینک اس ملک کا ریلوے نظام چلا رہے ہیں، ان کا ٹیلی گراف کنٹرول کر رہے ہیں اور اس ملک کا سارا قومی قرضہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو بھائی وہ ملک تو ویسے ہی آپ کی جیب میں ہے۔ یہ تو غلامی کا ایک انتہائی جدید، صاف ستھرا اور خوفناک طریقہ تھا۔ اور اگر ہم اس کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو فائنانس کیپٹل کی یہ غیر مرئی گرفت فوجی تسلط سے کہیں زیادہ کارگر اور سستی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ کسی ملک پر فوجی قبضہ کرتے ہیں تو مقامی لوگ اس فورن یونیفارم اور اس بیرونی جھنڈے کے خلاف فوراً بغاوت کر دیتے ہیں۔ انہیں اپنا دشمن سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ صحیح، ایک ظاہری قبضہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کا ملک معاشی طور پر پیچیدہ قرضوں میں جکڑا ہو تو عام آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس کا اصل دشمن کون ہے۔ وہ بغاوت کس کے خلاف کرے گا؟ کسی بینک کی رسید کے خلاف۔ باپ رے، یہ پوائنٹ تو بہت ہی ڈیپ ہے۔ واقعی آپ کاغذ کے پرزوں اور انٹرسٹ ریٹ سے تو لڑ نہیں سکتے۔ اسی معاشی تسلط نے سامراجیت کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا۔ یہ صرف زمینیں فتح کرنے کا پرانا انداز نہیں تھا، یہ سرمایہ کے جال کے ذریعے قوموں کی روح تک کو مقروض کر دینے کا نظام تھا۔ اور اس نظام نے ایک ایسی صورتحال کو جنم دیا جسے ہماری سورس میں رینٹیئر اسٹیٹ یا طفیلی ریاست کہا گیا ہے۔ یعنی دنیا میں چند ایسے ممالک بن گئے جن کی اپنی صنعت بے شک کم ہو گئی ہو، لیکن ان کی معیشت کا بڑا حصہ دوسرے ممالک کو دیے گئے قرضوں کے سود پر چل رہا تھا۔ ہاں، ان کے بینکرز کا کام صرف بیٹھ کر کوپون کاٹنا رہ گیا تھا اور دوسرے غریب ممالک کی عوام ان کا قرضہ چکانے کے لیے خون پسینہ ایک کر رہی تھی۔ اور یہاں سے یہ پورا معاشی ڈھانچہ اندر سے سڑنے لگا تھا، جب ایک بہت بڑا طبقہ اور چند ریاستیں صرف اس لیے امیر تر ہو رہی ہوں کہ وہ اپنا فاضل سرمایہ دوسروں کو دے کر ان کا خون چوس رہی ہیں، تو عالمی سطح پر ناانصافی اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ جو کہ اس نظام کے زوال پذیر ہونے کی سب سے بڑی علامت تھی، جس کی طرف اس دور کے سبھی بڑے تجزیہ نگاروں نے اشارہ کیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اگر ہم آج کے اس طویل اور گہرے علمی جائزے کو سمیٹیں تو ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آخر تک دنیا کو دو مضبوط زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ پہلی زنجیر تو ان بڑے کارٹلز کی تھی، بالکل، جنہوں نے بند کمروں میں بیٹھ کر کاغذ پر لکیریں کھینچیں، عالمی مارکیٹوں کا بٹوارا کیا اور فری مارکیٹ کے مقابلے کا ہمیشہ کے لیے گلا گھونٹ دیا۔ اور دوسری زنجیر ان بڑی ریاستی طاقتوں کی تھی جنہوں نے خام مال کی تلاش میں زمین کی حتمی بندر بانٹ مکمل کر لی۔ یہاں تک کہ دنیا کے نقشے پر 1 انچ زمین ایسی نہ بچی جس پر کسی نہ کسی طاقت نے اپنا دعویٰ نہ تھونکا ہو۔ معاشی اجارہ داری اور ریاستی طاقت کا یہی وہ خطرناک گٹھ جوڑ تھا جس نے بالآخر عالمی امن کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ صحیح، یہی وہ بیس تھی جس پر پہلی عالمی جنگ لڑی گئی۔ اب
اس نشست کے اختتام پر میں سامعین کے سامنے ایک ایسا زاویہ رکھنا چاہوں گی جس پر غور کرنا یقیناً دماغ کی کھڑکیاں کھول دے گا۔ آج ہم نے دیکھا کہ ماضی میں سلطنتوں نے کس طرح را مٹیریل، تیل اور زمین کو بانٹا تھا، ہاں، فزیکلی چیزوں کو مونوپلائز کیا۔ لیکن ذرا آج کے دور پر نظر دوڑائیں۔ کیا آج کی بڑی ٹیک کمپنیز اور عالمی مالیاتی ادارے، یعنی آج کے ٹیک اور فائنینشل مونوپلیز، بالکل وہی کام نہیں کر رہے؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج سمندری راستوں کی جگہ کلاؤڈ سرورز اور ڈیٹا سینٹرز نے لے لی ہیں، آج تیل کی جگہ عالمی ڈیٹا نے لے لی ہے۔ ڈیٹا از دا نیو آئل جیسا کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور جس طرح کل دنیا کے نقشے کی بندر بانٹ ہو رہی تھی، آج ڈیجیٹل دنیا اور انٹرنیٹ کی مارکیٹوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ کیا آج کی دنیا میں بھی وہی پرانا کھیل بالکل نئے انداز اور انہی انویزیبل ویپنز کے ساتھ نہیں کھیلا جا رہا؟ یہ ایک بہت ہی زبردست سوال ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ تاریخ مختلف شکلوں میں خود کو دہراتی ضرور ہے، اور کل کے ان کارٹلز کو سمجھے بنا ہم آج کے ان ڈیجیٹل کارٹلز کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ان کتابوں کے صفوں کو سیدھا ہمارے آج کے اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپ سے جوڑ دیتا ہے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ وہ اس پر ضرور غور کریں۔ بالکل۔ اور اس علمی سفر کو ہم آگے بھی جاری رکھیں گے۔ اپنے 5ویں حصے میں ہم سامراجیت کی 5 بنیادی خصوصیات کی تعریف کریں گے اور یہ تجزیہ کریں گے کہ یہ سرمایہ داری کا ایک خاص مرحلہ کیوں ہے، جو کہ اس پوری بحث کا نچوڑ ہوگا۔ تب تک کے لیے تاریخ کے ان دریچوں سے اپنے آج کو سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ تو آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں نا، وہ واقعی بہت چشم کشا ہے۔ بالکل، اور آج ہم جس تاریخی دستاویز کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، اس کے مطابق تو ہماری یہ جو عالمی معیشت ہے، یہ بالکل کسی کھیل کی طرح کام کرتی ہے۔ ہاں، ایک ایسا کھیل جس میں جیتنے والے کو حتمی انعام میں مطلب یہ ملتا ہے کہ وہ کھیل کے سارے اصول ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اور آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے سیشن 5، ایک نئے دور کا تعین۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور آج ہم واقعی ایک انتہائی اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ ہم ولادیمیر لینن کی مشہور تحریر امپیریلزم، سرمایہ داری کا اعلیٰ ترین مرحلہ، اس کے 7ویں باب پر بات کر رہے ہیں۔ جی، اور اس باب میں سامراجیت کو سرمایہ داری کے خاص اور لینن کے نزدیک حتمی مرحلے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس نظریاتی بحث کی گہرائی میں اتریں، ایک انتہائی ضروری بات کو واضح کرنا بنتا ہے۔ جی بالکل، اور وہ یہ ہے کہ آج ہم جس مواد پر بات کر رہے ہیں نا، وہ سیاسی اور معاشی اعتبار سے بائیں بازو کے ایک انتہائی حساس نظریے پر مبنی ہے۔ تو یہ واضح طور پر اعلان کرنا لازمی ہے کہ ہم یعنی اس گفتگو کے شرکا اس تحریر کے نظریات کی قطعی کوئی حمایت یا توثیق نہیں کر رہے۔ بالکل نہیں۔ ہمارا مقصد کسی قسم کے سیاسی ایجنڈے کو فروغ دینا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، ہماری اس نشست کا واحد مقصد صرف اور صرف فراہم کردہ تاریخی مواد کا ایک مکمل، غیر جانبدارانہ اور دیانتدارانہ جائزہ لینا ہے۔ ہم بس یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مصنف کے اصلی خیالات کیا تھے، بس۔ اور اس نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا معاشی دلیلیں پیش کیں، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں آزاد معاشی مقابلہ کس طرح آہستہ آہستہ اجارہ داریوں یعنی مونوپولیز میں تبدیل ہوا، اور اس نے دنیا کا نقشہ کیسے بدلا۔ تو چلیے اسی نقطے سے آغاز کرتے ہیں، لیکن ایک منٹ رکیے، یہ بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے نا کہ آزاد مارکیٹ میں جو مقابلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہتری لاتا ہے۔ عام تاثر تو یہی ہے۔ مطلب کمپنیاں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے قیمتیں کم کرتی ہیں، اپنا معیار بہتر کرتی ہیں۔ تو پھر لینن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہی مقابلہ آخر کار اپنے ہی الٹ یعنی اجارہ داری میں تبدیل ہو جائے گا اور مقابلے کو ہی ختم کر دے گا؟ یہ تو بظاہر ایک بہت بڑا تضاد لگتا ہے۔ یہ تضاد ہی تو اس پورے نظریے کی جان ہے۔ دیکھیں، لینن کے مطابق مقابلہ کوئی جامد چیز نہیں ہے۔ جب 2 کمپنیاں مقابلہ کرتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ایک جیتتی ہے اور ایک ہارتی ہے۔
صحیح. جو ہارتی ہے وہ یا تو تباہ ہو جاتی ہے یا پھر جو جیتنے والی کمپنی ہے وہ اسے خرید لیتی ہے. اس طرح جیتنے والی کمپنی اور بڑی ہو جاتی ہے. اسے کتاب میں مقدار سے معیار تک یعنی کوانٹٹی ٹو کوالٹی کی تبدیلی کہا گیا ہے. مقدار سے معیار کی تبدیلی؟ اس کی کوئی ٹھوس مثال موجود ہے اس مواد میں جس سے یہ بات تھوڑی اور واضح ہو سکے؟ جی ہاں، بالکل ہے. لینن نے جرمنی کے اعداد و شمار کا بہت گہرا حوالہ دیا ہے. 1907 کی بات ہے. جرمنی میں اس وقت ہزاروں کارخانے تھے، لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ہر 1000 کارخانوں میں سے صرف چند بڑے کارخانے، صرف چند؟ ہاں، جو کل تعداد کا 1% سے بھی کم بنتے تھے، وہ پورے ملک کی 75% سے زیادہ بجلی اور بھاپ کی طاقت استعمال کر رہے تھے. ارے واہ، 1% سے بھی کم کارخانے اور 75% سے زیادہ توانائی. اس کا تو سیدھا سا مطلب ہے کہ باقی 99% کارخانے محض نام کے رہ گئے تھے. اصل پیداوار تو ان چند ہاتھوں میں تھی. بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مقدار معیار میں بدلتی ہے. لینن سمجھاتا ہے کہ جب پیداوار کا ہجوم اور سرمایہ کا ارتکاز اس حد تک بڑھ جائے تو پھر یہ محض بڑے کارخانے نہیں رہتے. ان کے کام کرنے کی نوعیت ہی مکمل طور پر بدل جاتی ہے. یہ چند 100 دیوہیکل کارخانے اب آپس میں گلا کاٹ مقابلہ کرنے کے بجائے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپس میں مل کر پوری منڈی کو کنٹرول کیا جائے. اچھا، یعنی وہ آپس میں سمجھوتا کر لیتے ہیں. جی، وہ قیمتیں خود طے کرنے لگتے ہیں، پیداوار کو اپنی مرضی سے بڑھاتے یا گھٹاتے ہیں. یوں وہ آزاد مقابلہ جس نے شروع میں انہیں اتنا بڑا کیا تھا اب انہی کے ہاتھوں ختم ہو جاتا ہے اور مکمل اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے. اسے سمجھنے کے لیے نا آئیے ہم اپنی روزمرہ زندگی سے ایک تشبیہ لیتے ہیں. یہ تو بالکل مونوپولی کے بورڈ گیم کی طرح ہے. ارے ہاں، زبردست مثال ہے نا؟ جب کھیل شروع ہوتا ہے تو سب کے پاس برابر پیسے ہوتے ہیں، سب اپنی باری چلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہیں خریدتے ہیں. یہ وہ آزاد مقابلے کا دور ہے. لیکن جیسے جیسے کھیل آگے بڑھتا ہے ایک کھلاڑی زیادہ جائیدادیں خرید لیتا ہے اور پھر وہ دوسروں پر حاوی ہونا شروع کر دیتا ہے. بالکل، وہ دوسروں کو کچلنا شروع کر دیتا ہے، ان کا کرایہ بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں وہ اکیلا کھلاڑی ساری جائیدادوں کا مالک بن جاتا ہے، باقی سب محتاج ہو جاتے ہیں. اور سب سے اہم بات، وہ مارکیٹ کے اصول خود بناتا ہے. جی، کھیل کے اختتام پر وہ واحد کھلاڑی منڈی کے اصول نہیں مانتا، وہ خود اصول بناتا ہے. یہ واقعی ایک بہترین تشبیہ ہے اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے. اور سرمایہ داری کے اس عروج کے سفر میں چھوٹی کمپنیوں کے تباہ ہونے اور بڑی کمپنیوں کے مزید بڑے ہونے کے عمل نے اسی بورڈ گیم والی صورتحال کو عالمی سطح پر حقیقت کا روپ دے دیا. واقعی جب یہ اجارہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں نا تو لینن کے مطابق ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جسے وہ سامراجیت کہتا ہے. اور اس نے اس کی 5 انتہائی اہم بنیادی خصوصیات بیان کی ہیں. اور پہلی خصوصیت تو شاید یہی ہے جس پر ہم نے ابھی اتنی تفصیلی بات کی. بالکل، پہلی خصوصیت یہی ہے، پیداوار اور سرمایہ کا ارتکاز جو اجارہ داریوں کو جنم دیتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی خصوصیت تو بالکل واضح ہو گئی، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. جی پوچھیے. اگر یہ دیو ہیکل فیکٹریاں اور کارخانے پوری مارکیٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کے اس بے تحاشا پھیلاؤ اور نت نئی فیکٹریاں لگانے کے لیے جو بے پناہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ کوئی ایک شخص تو اتنا پیسہ اپنی جیب سے نہیں نکال سکتا نا. اور یہیں سے دوسری خصوصیت جنم لیتی ہے جسے مالیاتی سرمایہ یا فائنانس کیپٹل کہا گیا ہے. اور یقین مانیں یہ ایک انتہائی دلچسپ اور گہرا میکانزم ہے. کیسے؟ دیکھیں، ابتدائی دور میں بینکوں کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ لوگوں سے چھوٹی چھوٹی بچتیں جمع کرتے اور تاجروں کو قلیل مدتی قرضے دے دیتے. وہ محض درمیانی لوگ تھے، مڈل مین. صحیح. لیکن جب فیکٹریاں دیو ہیکل اجارہ داریوں میں بدلیں تو انہیں طویل مدتی اور بے تحاشا سرمایہ کی ضرورت پڑی جو صرف بڑے بینک ہی دے سکتے تھے. یعنی اب صنعت کار پوری طرح سے بینکوں کے محتاج ہونے لگے. صرف محتاج نہیں بلکہ یہ ایک باقاعدہ انضمام تھا. بینکوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنا سارا پیسہ ان بڑی صنعتوں کو دے ہی رہے ہیں تو ہمیں ان کے فیصلوں میں بھی تو شامل ہونا چاہیے نا. تو انہوں نے حصے داری مانگ لی. بالکل. چنانچہ بینکوں کا سرمایہ اور صنعتوں کا سرمایہ آپس میں پوری طرح ضم ہو گیا.
بینک صنعتوں کے بڑے حصے دار بن گئے اور جو صنعتکار تھے وہ بینکوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہو گئے۔ ارے واہ، یہ تو ایک پورا گٹھ جوڑ بن گیا۔ اور اس ملاپ سے جو نئی طاقت ابھری نا، لینن اسے مالیاتی اشرافیہ یعنی فائنینشل اولیگارکی کہتا ہے۔ اس کو اگر ہم ایک اور تشبیہ سے سمجھے نا تو پرانے وقتوں میں بینک معیشت کے جسم میں محض خون فراہم کرنے والی نالیاں تھیں جو ادھر ادھر پیسہ پہنچاتی تھیں، لیکن اب اس مالیاتی سرمایے کے دور میں وہ نالیوں سے ترقی کر کے براہ راست دماغ بن گئے ہیں جو پورے جسم کی حرکت کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی صنعت چلے گی اور کون سی بند ہوگی۔ بالکل درست تشبیہ دی آپ نے، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ دماغ صرف اپنے ملک تک محدود نہیں رہتا۔ یہاں سے تیسری اہم خصوصیت سامنے آتی ہے، اور وہ ہے سرمایے کی برآمد، یعنی ایکسپورٹ آف کیپٹل۔ لینن کے مطابق اس نئے دور میں اشیاء کی برآمد سے زیادہ اہمیت سرمایے کی برآمد اختیار کر لیتی ہے۔ ایک منٹ، اس نقطے کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پرانے وقتوں میں بھی تو ممالک اپنا سامان جیسے کپڑا، مسالے اور مشینیں دوسرے ممالک کو بیچتے ہی تھے نا؟ جی بالکل بیچتے تھے۔ تو محض اشیاء بیچنے اور سرمایہ برآمد کرنے میں عملی طور پر کیا فرق ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں ہے کہ اس نے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا؟ یہ سوال اس پوری بحث کی کلید ہے۔ دیکھیں، جب آپ محض اشیاء بیچتے ہیں، مثلا آپ نے جوتے بنائے اور کسی پسماندہ ملک میں بیچ دیے، تو آپ کو صرف ایک بھر منافع ملا۔ صحیح۔ آپ کا اس ملک کی معیشت کی جڑوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن جب آپ سرمایہ برآمد کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بالکل مختلف ہوتا ہے۔ امیر ممالک میں جب اجارہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں تو وہاں مزید منافع کمانے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، تو وہ اپنا فالتو سرمایہ پسماندہ ممالک میں بھیجتے ہیں۔ اچھا، لیکن وہاں ایسا کیا خاص ہوتا ہے جو انہیں اپنے ملک میں نہیں ملتا؟ وہاں زمین انتہائی سستی ہوتی ہے، خام مال وافر ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات، مزدوروں کی اجرت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ مالیاتی اشرافیہ وہاں جا کر سامان نہیں بیچتی، بلکہ وہاں ریلوے لائنیں بچھاتی ہیں۔ وہ انفراسٹرکچر بناتے ہیں۔ بالکل، کان کنی شروع کرتی ہے اور بڑے کارخانے خریدتی ہے۔ وہ اس ملک کے قدرتی وسائل اور سستی لیبر کا بے دردی سے استحصال کر کے مسلسل اور بے تحاشا منافع کماتی ہے، اور اس عمل سے وہ پسماندہ ملک مکمل طور پر اس بیرونی سرمایہ کا معاشی غلام بن جاتا ہے۔ اب سمجھ آیا۔ یعنی اشیاء بیچنے کا مطلب ہے کہ آپ نے درخت سے پھل توڑ کر بیچ دیا اور منافع کما لیا۔ جی، لیکن سرمایہ برآمد کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے دوسرے کے صحن میں جا کر اپنا درخت لگا لیا، اس کی زمین اور پانی استعمال کیا اور سارا پھل خود کھا گئے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور خطرناک میکینزم ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جب مختلف طاقتور ممالک کے یہ مالیاتی گروہ پوری دنیا میں اپنا سرمایہ پھیلاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا آپس میں ٹکراؤ ناگزیر ہو جاتا ہے، کیونکہ سب کو منافع چاہیے۔ جی، اور اس ٹکراؤ سے بچنے کے لیے وہ چوتھا قدم اٹھاتے ہیں، اور وہ ہے بین الاقوامی سرمایہ دار تنظیموں یعنی کارٹلز اور ٹرسٹ کا قیام۔ لیکن یہ کارٹل کام کیسے کرتے ہیں؟ مطلب یہ تو الگ الگ ممالک کی کمپنیاں ہیں نا، تو یہ آپس میں کیسے مل سکتی ہیں؟ یہ کمپنیاں اتنی سمجھدار ہوتی ہیں کہ یہ جان جاتی ہیں کہ آپس میں لڑ کر اور قیمتیں گرا کر وہ اپنا ہی نقصان کریں گی، اس لیے یہ بڑے بین الاقوامی کارٹلز ایک میز پر بیٹھ کر پوری دنیا کی مارکیٹ کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ دنیا کو بانٹ لیتے ہیں؟ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے کسی شہر کے 2 یا 3 بڑے مافیا باس آپس میں مل کر پورے شہر کے علاقے بانٹ لیں کہ تم اس علاقے میں کام کرو گے اور میں اس علاقے میں، تاکہ ہم آپس میں لڑنے کے بجائے سکون سے لوگوں کو لوٹ سکیں۔ ہاں، یہ حیرت انگیز حد تک درست مثال ہے۔ اور جب یہ مالیاتی باز مارکیٹیں بانٹ لیتے ہیں تو انہیں ان مارکیٹوں کو محفوظ کرنے کے لیے ریاستی طاقت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہیں سے پانچویں اور آخری خصوصیت سامنے آتی ہے، اور وہ ہے بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان دنیا کی مکمل علاقائی اور جغرافیائی تقسیم کا مکمل ہو جانا۔ یعنی پوری دنیا پر قبضہ۔ بالکل، اب دنیا کا کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسا ملک یا کوئی ایسا جزیرہ باقی نہیں بچتا جس پر کسی نہ کسی بڑی سامراجی طاقت کا قبضہ، نوآبادیاتی نظام یا گہرا معاشی اثر و رسوخ نہ ہو۔ نقشے پر ہر جگہ کسی نہ کسی کا رنگ بھر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی خالی جگہ یا نو مینز لینڈ نہیں بچا، لیکن
تاریخ تو ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت کا توازن کبھی ایک جیسا نہیں رہتا. ہاں بالکل. ہمیشہ نئے ممالک ترقی کرتے ہیں اور پرانے زوال کا شکار ہوتے ہیں. تو جب دنیا مکمل طور پر تقسیم ہو چکی ہو، ہر زمین کا ٹکڑا کسی نہ کسی کے پاس ہو، تو پھر کسی نئی ابھرتی ہوئی طاقت کا کیا بنتا ہے؟ وہ کہاں جائے گی؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم غیر مساوی ترقی یعنی ان ایون ڈیولپمنٹ کے تصور میں داخل ہوتے ہیں، جو کہ دراصل عالمی جنگوں کی اصل بنیاد ہے. لینن کے تجزیے کے مطابق سرمایہ داری کی ترقی کبھی بھی اور کہیں بھی ایک جیسی اور متوازن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کچھ ممالک بہت تیزی سے ترقی کرتے ہیں اور کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کو واضح کرنے کے لیے اصل مواد میں اس وقت کے برطانیہ اور جرمنی کا ایک بہت تفصیلی موازنہ پیش کیا گیا ہے. اچھا، 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں ان دونوں ممالک کی معاشی صورتحال میں کیا فرق تھا؟ اس دور میں اگر آپ جرمنی کو دیکھیں تو اس کی صنعتی پیداوار، خاص طور پر کوئلے، لوہے اور فولاد کی پیداوار، برطانیہ کے مقابلے میں حیرت انگیز تیزی سے بڑھ رہی تھی. جرمنی بہت تیزی سے اوپر آ رہا تھا. جی، جرمنی کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی تھی، بہترین انجینئرز تھے اور انتہائی منظم کارخانے تھے. وہ ایک دیو ہیکل معاشی طاقت بن کر ابھر رہا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جغرافیائی لحاظ سے برطانیہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نوآبادیات یعنی کالونیز تھیں. صحیح. دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ برطانیہ کے قبضے میں تھا، جہاں سے وہ مفت کے برابر خام مال لاتا اور اپنی مہنگی اشیاء وہاں کی منڈیوں میں بیچتا تھا. کہ اس کے پاس کالونیز نہیں تھی. بالکل یہی بات ہے. اب ایک طرف ایک ایسی طاقت ہے یعنی برطانیہ جس کی معاشی ترقی کی رفتار سست ہو رہی ہے، لیکن اس کے پاس دنیا کی زمین کا سب سے بڑا حصہ ہے. اور دوسری طرف ایک نئی طاقت ہے یعنی جرمنی جس کی معاشی طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے پاس وسائل اور زمین نہیں ہے. اس غیر مساوی ترقی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طاقتور ہونے والا نیا ملک مطالبہ کرتا ہے کہ دنیا کی دوبارہ تقسیم کی جائے. وہ اپنا حصہ مانگتا ہے. جی، وہ کہتا ہے کہ میری موجودہ معاشی طاقت کے لحاظ سے مجھے دنیا کے نقشے پر میرا جائز حصہ ملنا چاہیے. اگر میں اسے اپنی اس کیک والی تشبیہ میں فٹ کروں نا، تو صورتحال کچھ یوں ہے. اگر دنیا کا کیک پہلے ہی آپس میں بانٹا جا چکا ہے، سب کی پلیٹوں میں کیک کے ٹکڑے موجود ہیں اور کوئی نئی پلیٹ یا نیا کیک نہیں ہے، ہاں، تو اب جو بھی نیا شخص کیک کا ٹکڑا مانگے گا، اسے وہ ٹکڑا کسی دوسرے کی پلیٹ سے یا سیدھا اس کے منہ سے چھیننا ہی پڑے گا. کوئی اپنی مرضی سے تو اپنا حصہ نہیں دے گا نا. اور کسی کے منہ سے نوالا چھیننے کا سیدھا سا مطلب ہے جنگ، بالکل. خون ریزی. کیا زبردست وضاحت کی ہے آپ نے. معاشی طاقت کے توازن میں یہ تبدیلی اور دنیا کی موجودہ علاقائی تقسیم کے درمیان جو شدید تضاد پیدا ہو جاتا ہے، اسے حل کرنے کا سرمایہ داری کے پاس جنگ کے علاوہ کوئی اور راستہ بچتا ہی نہیں ہے. لینن کے نزدیک پہلی جنگ عظیم کوئی حادثہ نہیں تھی اور نہ ہی محض چند سیاستدانوں کی انا کا مسئلہ تھا، بلکہ یہ اسی معاشی کشمکش اور دنیا کی دوبارہ تقسیم کی ناگزیر جنگ تھی. لیکن رکیے، مجھے یہاں ایک بہت گہرا اختلاف ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ سننے والوں کے ذہن میں بھی یہ سوال ضرور ابھرے گا. جی، کیا سوال ہے؟ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جنگ سے تو ان کی اپنی فیکٹریاں تباہ ہوتی ہیں، سپلائی چین رک جاتی ہے، مزدور مارے جاتے ہیں. صحیح. تو یہ ارب پتی لوگ جان بوجھ کر جنگوں میں اپنا ہی نقصان کیوں کریں گے؟ کیا دنیا کے ان مالیاتی سرمایہ داروں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ آپس میں لڑنے کے بجائے امن سے مل کر کام کرتے؟ کیا لینن یہاں پر سرمایہ داروں کو کچھ زیادہ ہی غیر عقلی نہیں دکھا رہا؟ یہ انتہائی شاندار سوال ہے اور آپ اکیلے نہیں ہیں جس نے یہ سوچا ہو. دراصل اس وقت کے یورپ کے کئی بڑے دانشوروں اور نظریہ دانوں نے بالکل یہی دلیل دی تھی. اچھا؟ جی، یہاں مواد میں کارل کاؤٹسکی کا تفصیلی ذکر ملتا ہے، جو اس وقت ایک بہت بڑا نام تھا. کاؤٹسکی نے الٹرا امپیریلزم کا نظریہ پیش کیا. الٹرا امپیریلزم؟ اس سے اس کی کیا مراد تھی؟ کاؤٹسکی کے ماننا تھا کہ بین الاقوامی مالیاتی سرمایہ داروں اور ان کے کارٹیلز کے مفادات آپس میں اتنے گہرے جڑ چکے ہیں کہ وہ بہت جلد یہ بات سمجھ جائیں گے کہ جنگ ان سب کے منافع کے لیے زہر قاتل ہے. جو کہ منطقی بات ہے. بالکل. کاؤٹسکی نے پیشگوئی کی کہ یہ سب ممالک اور ان کے سرمایہ دار آخر کار مل کر ایک واحد بہت بڑا عالمی ٹرسٹ بنا لیں گے
اور پھر وہ بغیر کسی جنگ کے انتہائی پرامن اور منظم طریقے سے دنیا کا مشترک استحصال کریں گے۔ سچ پوچھیں تو کاؤٹسکی کی بات بہت زیادہ منطقی اور زمینی حقائق کے قریب لگتی ہے۔ آخر جنگ سے تو سب کا نقصان ہوتا ہے نا، اور سرمایہ کا تو کوئی ملک نہیں ہوتا، وہ تو صرف منافع دیکھتا ہے۔ بالکل۔ تو پھر اس امن پسند اور بظاہر سمجھداری پر مبنی نظریے کو اتنی شدت سے کیوں رد کیا گیا؟ لینن نے اسے اس لیے شدت سے رد کیا کیونکہ اس کے نزدیک کاؤٹسکی کا یہ نظریہ اصل معاشی حقیقتوں پر پردہ ڈال رہا تھا۔ لینن کی دلیل کا مرکز وہی غیر مساوی ترقی کا قانون تھا۔ ان ایون ڈیولپمنٹ۔ جی، وہ کہتا ہے کہ کاؤٹسکی یہ بنیادی بات بھول رہا ہے کہ سرمایہ داری میں طاقت کا توازن کبھی منجمد نہیں رہتا۔ فرض کریں آج 3 بڑے ممالک آپس میں مل کر دنیا کو پرامن طریقے سے بانٹنے کا معاہدہ کر لیتے ہیں اور ایک مشترکہ ٹرسٹ بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرض کر لیا، پھر کیا ہوگا؟ 10 یا 20 سال بعد ان میں سے ایک ملک کی ٹیکنالوجی بہت تیزی سے ترقی کر جائے گی، جبکہ دوسرا کسی اندرونی بحران کی وجہ سے زوال کا شکار ہو جائے گا۔ صحیح، حالات بدل جائیں گے۔ اب جو ملک طاقتور ہو گیا ہے وہ اس پرانے معاہدے کو کیوں مانے گا جس میں اس کا حصہ کم تھا؟ وہ کہے گا کہ آج کی طاقت کے لحاظ سے معاہدہ دوبارہ لکھو، اور جو کمزور ہو رہا ہے وہ اپنا حصہ نہیں چھوڑے گا۔ یعنی وہ پرانا معاہدہ ان کے لیے قابل قبول نہیں رہے گا اور وہ دوبارہ ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں گے۔ بالکل۔ لینن کے الفاظ میں چونکہ طاقت کا توازن مستقل طور پر اور ناگزیر طور پر تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس لیے نام نہاد امن کے اتحاد یا الٹرا امپیریلزم کے معاہدے دراصل 2 جنگوں کے درمیانی وقفے ہیں۔ یعنی ٹروزز؟ جی، میں ٹروسس کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ یہ کوئی مستقل امن نہیں ہوتا۔ امن کے اس مختصر دور میں ممالک اپنی طاقت بڑھاتے ہیں، اور جب توازن بدل جاتا ہے تو وہ دنیا کی دوبارہ تقسیم کے لیے پھر سے جنگ چھیڑ دیتے ہیں۔ یعنی لینن یہ کہہ رہا تھا کہ کاؤٹسکی کا نظریہ لوگوں کو ایک جھوٹی امید اور دلاسا دلا رہا تھا کہ اس موجودہ معاشی نظام کے تحت بھی ایک پرامن اور جنگوں سے پاک دنیا بن سکتی ہے۔ ہاں، جو کہ ناممکن تھا۔ جبکہ لینن کے نزدیک اس طرح حقائق سے منہ موڑنا لوگوں کو دھوکے میں رکھنے کے مترادف تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سرمایہ دار جنگ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بے وقوف ہے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا اپنا معاشی نظام انہیں پھیلنے اور ایک دوسرے سے ٹکرانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بالکل۔ وہ اس نظام کے قیدی ہیں۔ آپ نے اس پوری پیچیدہ بحث کا بالکل درست نچوڑ نکالا ہے۔ سامراجیت سرمایہ داری کی کوئی وقتی خارجہ پالیسی نہیں ہے جسے حکمران جب چاہیں تبدیل کر کے پرامن پالیسی اپنا لیں۔ یہ اس کی ساخت اس کے ڈی این اے میں شامل ہے۔ اس لیے کاؤٹسکی کا نظریہ خطرناک تھا، کیونکہ وہ عوام کی توجہ اس نظام کی اصل خامیوں سے ہٹا کر انہیں ایک ناممکن پرامن مستقبل کے خواب دکھا رہا تھا۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری اور گہری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے یہ کھوج لگائی کہ کیسے آزاد مقابلہ اپنے ہی حجم کے بوجھ تلے دب کر اجارہ داریوں میں بدلا، کیسے فیکٹریوں اور بینکوں کے ملاپ سے مالیاتی سرمایے نے ایک دماغ کی طرح دنیا کے وسائل پر قبضہ کیا، سرمایے کی برآمد سے پسماندہ ممالک کو جکڑا، اور کیسے غیر مساوی ترقی نے پوری دنیا کو بانٹنے کے بعد طاقتور ممالک کو ایک دوسرے سے دست و گریبان کر کے جنگوں کو ناگزیر بنا دیا۔ اور اس تاریخی دستاویز کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ یہ ہمیں عالمی سیاست، سفارتکاری اور جنگوں کو محض چند رہنماؤں کے جذباتی تقریروں یا قومی غرور کے زاویے سے دیکھنے کے بجائے انہیں معاشی زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ جی، ان کے پیچھے چھپے ہوئے انتہائی ٹھوس معاشی مفادات اور سرمایہ کی سرد مہر حرکیات کے ذریعے سمجھنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ واضح کرتی ہے کہ وسائل پر قبضے اور منافع کی ہوس کس طرح بین الاقوامی تنازعات کے بیج بوتی ہیں۔ اور یہی چیز اس بحث کو آج بھی اتنا اہم بناتی ہے۔ یہ تاریخی تحریر ہمیں یہ سمجھنے کا ایک نیا اور گہرا زاویہ فراہم کرتی ہے کہ کیسے معاشی مفادات عالمی تنازعات کو جنم دیتے ہیں۔ بالکل۔ جب ہم آج کی دنیا کے تنازعات، تجارتی جنگوں اور جغرافیائی کشمکش کو دیکھتے ہیں تو اکثر ان کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں وسائل، توانائی کے راستوں اور نئی مارکیٹوں کا کنٹرول ہی اصل وجہ نظر آتا ہے۔ یقیناً تاریخ کو پڑھنے کا مقصد ماضی میں رہنا نہیں ہے، بلکہ حال کے پیچیدہ جال کو سلجھانے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ ہماری اگلی اور اس سیریز کی آخری نشست میں اس دور کے سب سے تاریک پہلوؤں پر بات کی جائے گی، جسے مواد میں سرمایہ داری کا تفیلیہ پن یعنی پیراسائٹزم اور زوال کہا گیا ہے۔
بہت اہم موضوع ہے وہ بھی، اندر سے کیسے کھوکھلا کرتا ہے اور تاریخ میں اس کا حتمی مقام کیا ہے، وہ گفتگو اس سے بھی زیادہ فکر انگیز ہونے والی ہے۔ بالکل، اور اس میں ہم ان سماجی اثرات کا بھی جائزہ لیں گے جو اس معاشی ڈھانچے کی وجہ سے عام انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے یہاں ایک چونکا دینے والا سوال ابھرتا ہے، ایک ایسا پہلو جس پر گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی بتائیے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کیسے 19ویں اور 20ویں صدی میں زمین کی علاقائی تقسیم مکمل ہو چکی تھی۔ نقشے پر کوئی نیا خطہ بچا نہیں تھا جس نے بڑی طاقتوں کو آپس میں ٹکرا کر دنیا کو جنگوں میں دھکیل دیا۔ تو ذرا اس زاویے سے سوچئے، کیا آج کے دور میں 21ویں صدی میں خلا کی تسخیر اور یہ لامحدود ڈیجیٹل دنیا وہ نئے غیر منقسم علاقے تو نہیں ہے؟ ارے واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کیا آج کی بڑی کارپوریشنز اور عالمی طاقتیں ان نئے اندیکھے خطوں پر قبضہ کرنے کے لیے بالکل اسی طرز کی ایک نئی مگر پوشیدہ جنگ نہیں لڑ رہیں؟ کیا تاریخ خود کو ایک نئے ڈیجیٹل اور خلائی روپ میں دہرا رہی ہے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج کا یہ سیشن میرے خیال میں سب سے زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز میں چاہتی ہوں کہ ایک مثال سے کیا جائے۔ ایک تصویر بناتے ہیں ذہن میں۔ جی ضرور، بتائیے۔ فرض کریں ایک بہت پرانا، اونچا اور بظاہر انتہائی مضبوط نظر آنے والا درخت ہے۔ اس کی چھال باہر سے بے حد سخت ہے، شاخیں بھی گھنی ہیں۔ صحیح۔ مطلب دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی بھی بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے تنے کے اندر جھانک کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ دیمک اسے خاموشی سے اندر ہی اندر کھا چکی ہے۔ بالکل کھوکھلا کر چکی ہے اسے۔ ہاں، وہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے اور گرنے کے لیے محض ایک تیز ہوا کے جھونکے کا انتظار ہے۔ کیا کمال کی مثال دی ہے آپ نے۔ یہ درخت دراصل ان تاریخی دستاویزات کے مرکزی خیال کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین بنیاد ہے۔ تو ہم اسے آج کے موضوع سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ کھوکھلا درخت دراصل اجارہ دارانہ سرمایہ داری یا جسے ہم منوپلی کیپٹلزم کہتے ہیں اس کا استعارہ ہے۔ آج ہم وی آئی لینن کی مشہور کتاب سامراجیت سرمایہ داری کا اعلیٰ ترین مرحلہ کے آخری 3 ابواب کا جائزہ لے رہے ہیں، یعنی باب 8، 9 اور 10۔ بالکل۔ اور اس کتاب کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب سرمایہ داری اپنے اعلیٰ ترین اور آخری مرحلے یعنی سامراجیت میں داخل ہوتی ہے نا، تو بظاہر وہ اپنی طاقت کے عروج پر نظر آتی ہے، جیسے وہ گھنا درخت۔ بالکل وہی درخت، لیکن اندرونی طور پر ایک معاشی بیماریوں سے کھا رہی ہوتی ہے، جسے لینن نے معاشی تفویلیت یا پیراسٹزم کہا ہے۔ اچھا، پیراسٹزم۔ اس سے پہلے کہ ہم اس گہرے تجزیے میں مزید اندر جائیں، میں سامعین کے لیے ایک بہت اہم بات واضح کر دینا چاہتی ہوں۔ ہاں، وہ ڈسکلیمر بہت ضروری ہے آج کے موضوع کے لحاظ سے۔ جی بالکل، چونکہ آج کا مواد خالصتاً سیاسی اور معاشی نوعیت کا ہے، تو یہ واضح رہے کہ ہماری اس گفتگو کا مقصد کسی خاص سیاسی نظریے کی، چاہے وہ دائیں بازو کا ہو یا بائیں بازو کا، تائید، تشہیر یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ 100% درست۔ ہم یہاں کسی ایجنڈے کو پروموٹ نہیں کر رہے۔ ہمارا مقصد محض ان تاریخی دستاویزات، اعداد و شمار اور معاشی خاکہ جات کی اناٹمی کو مکمل طور پر غیر جانبداری سے سمجھنا ہے۔ ہم بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب میں کہا کیا گیا ہے۔ بالکل، کیونکہ علم کا بنیادی مقصد حقائق کا تجزیہ کرنا اور تاریخ کے معاشی میکانزم کو سمجھنا ہے، کسی کی سائیڈ لینا نہیں۔ تو پھر واپس چلتے ہیں اس کھوکھلے پن کی طرف۔ یہ تفیلیت یا پیراسٹزم اصل میں شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کرایہ دار ریاست یا رینٹیئر اسٹیٹ کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، عام طور پر جب کسی ملک کی معاشی ترقی کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میرے ذہن میں تو بڑی بڑی فیکٹریاں، چمنیوں سے نکلتا دھواں، مزدور اور نت نئی اشیاء کی پروڈکشن آتی ہے۔ ایگزیکٹلی، ہر کسی کے ذہن میں یہی خاکہ ابھرتا ہے۔ لیکن 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں ایک بہت بڑی بلکہ بنیادی تبدیلی آئی۔
پرانی سرمایہ داری کی پہچان اشیاء کی برآمد تھی۔ مطلب چیزیں بنا کر دوسرے ملکوں کو بیچنا۔ ہاں، لیکن اس نئے اجارہ دارانہ مرحلے کی جو پہچان بنی نا، وہ اشیاء کی نہیں بلکہ سرمایہ کی برآمد بن گئی۔ ایک منٹ رکیے گا، اشیاء کی برآمد تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ سرمایہ کی برآمد سے کیا مراد ہے؟ اور ایک کامیاب صنعتی ملک اپنی فیکٹریوں کو چھوڑ کر اپنا پیسہ یا سرمایہ کیوں باہر بھیجنے لگے گا؟ یہ بہت ہی زبردست سوال ہے۔ اس کی اصل وجہ مقامی منڈیوں کا سیچوریٹ ہو جانا ہے، مطلب مارکیٹ بھر جاتی ہے۔ اچھا، یعنی جتنی چیزیں خریدی جا سکتی تھیں وہ خریدی جا چکی ہیں؟ بالکل۔ جب چند بڑی اجارہ داریاں یا کارٹلز ایک ملک کی پوری معیشت پر قابض ہو جاتے ہیں تو وہ مقامی سطح پر عوام کی قوت خرید سے کہیں زیادہ پیدا کرنے لگتے ہیں۔ اب سامان تو بن رہا ہے، لیکن مقامی لوگوں کے پاس اسے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو پھر ان کمپنیوں کو اپنا منافع برقرار رکھنے کے لیے نئے راستے چاہیے ہوں گے۔ بالکل۔ اب انہیں اپنا پروفٹ مارجن بڑھانے کے لیے ایسی جگہیں چاہیے ہوتی ہیں جہاں زمین سستی ہو، خام مال وافر مقدار میں مل جائے اور سب سے بڑھ کر مزدوری کی قیمت انتہائی کم ہو۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے ہی ملک میں نئی فیکٹریاں لگائیں یا مزدوروں کی تنخواہیں بڑھائیں، وہ اپنا سارا جمع شدہ سرمایہ اٹھا کر پسماندہ ممالک میں منتقل کر دیتے ہیں۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اور اس مرحلے پر ایک اور خطرناک چیز ہوتی ہے۔ بڑے بڑے بینک اور صنعتیں آپس میں مل کر یعنی ضم ہو کر ایک بالکل نئی طاقت بناتے ہیں جسے مالیاتی سرمایہ یا فائنانس کیپٹل کہا گیا ہے۔ یعنی اب بینک صرف پیسے رکھنے کی جگہ نہیں رہے، بلکہ وہ پوری صنعتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اور ان کا مقصد اب صرف اور صرف پیسے سے مزید پیسہ بنانا ہوتا ہے، بغیر کوئی حقیقی پیداواری کام کیے، جسے تفیلیت کہا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سرمایہ دار ممالک خود پیداواری عمل سے بالکل کٹ جاتے ہیں۔ اگر میں اس کی ایک مثال دوں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے ایک زمیندار ہو۔ ہاں، بتائیے کس طرح؟ مطلب جس نے شروع میں خود کھیتی باڑی کر کے پسینہ بہا کر اپنی زمین بنائی ہو، لیکن ایک وقت آنے کے بعد وہ محنت کرنا چھوڑ دے، اپنی زمین کو ٹھیکے یا مزارعین کو دے دے اور خود شہر میں بیٹھ کر محض لگان کی وصولی پر اپنی زندگی کا دار و مدار کر لے۔ کیا زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ اگر ہمیں زمیندار والی تشبیہ کو عالمی معاشرت پر لاگو کریں نا، تو اس دور کی صورتحال بالکل یہی بنتی نظر آتی ہے۔ یعنی ریاستیں اب خود کچھ نہیں بنا رہیں۔ بالکل نہیں بنا رہی۔ وہ طاقتور ریاستیں اپنی مقامی صنعتوں کو زوال پذیر ہونے دیتی ہیں اور ان بیرونی ممالک سے آنے والے منافع یا سود پر انحصار کرنے لگتی ہیں۔ کتاب میں اسے بڑا ایک دلچسپ نام دیا گیا ہے، کوپن کاٹ کر زندگی گزارنا۔ یعنی کلپنگ کوپنز۔ کوپن کاٹنا مطلب بس گھر بیٹھے بیٹھے منافع کا چیک وصول کرنا۔ جی، آپ کو ایک ماہر معاشیات جے اے ہابسن کے اعداد و شمار بتاتا ہوں جو اس رجحان کی بڑی واضح تصویر کشی کرتے ہیں۔ ہاں، ہابسن کا تو کتاب میں کافی ذکر ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہابسن کے مطابق اس دور میں برطانیہ کی غیر ملکی تجارت سے جو کل آمدنی ہو رہی تھی، اس کے مقابلے میں ان کرایہ داروں یا سرمایہ کاروں کی بیرونی سرمایہ کاری سے ہونے والی آمدنی 5 گنا زیادہ تھی۔ 5 گنا زیادہ؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ جی ہاں، یعنی ملک کی معیشت کا پہیہ اب ان کی اپنی محنت اور پیداوار سے نہیں چل رہا تھا، بلکہ بیرونی سود خوری اور سرمایہ کی برآمد سے چل رہا تھا۔ برطانیہ اب دنیا کا کارخانہ نہیں رہا تھا، بلکہ دنیا کا بینکر بن گیا تھا۔ تفیلیت یا پیراسٹزم کا نام کیوں دیا گیا؟ میرا مطلب ہے سرمایہ داری کا بنیادی دعویٰ ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ مسابقت یعنی کمپٹیشن کے ذریعے جدت اور ٹیکنیکل ترقی لاتی ہے۔ دیکھیں، یہیں پر آ کر پوری گیم بدل جاتی ہے۔ آزاد منڈی یا فری مارکیٹ کے دور میں مسابقت واقعی جدت کا باعث بنتی تھی، تب واقعی نئی ایجادات ہوتی تھی۔ تو پھر اب کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب نظام اجارہ داری یعنی مناپلی میں تبدیل ہو جائے تو ریاضی اور منافع کے اصول بالکل بدل جاتے ہیں۔ کیسے؟ جب ایک کارٹیل یا ایک بڑی کمپنی کا پوری مارکیٹ پر غلبہ ہو جائے نا، تو نئی ٹیکنالوجی ترقی ان کے لیے فائدہ مند ہونے کے بجائے الٹا خطرہ بن جاتی ہے۔ خطرہ کیوں؟ نئی ٹیکنالوجی تو ان کا کام آسان کرے گی۔ نہیں، کیونکہ اس نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کی جو پرانی مشینوں پر اربوں کی سرمایہ کاری لگی ہوئی ہے، اس کے ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ نئی سستی چیز مارکیٹ میں آ گئی تو ہماری پرانی مہنگی چیزیں کون خریدے گا؟
اچھا، تو وہ اپنا پرانا سیٹ اپ بچانے کے لیے نئی چیز کو آنے ہی نہیں دیتے؟ بالکل، کتاب میں اس کی ایک انتہائی حیران کن اور کلاسک مثال دی گئی ہے، امریکہ کے ایک شخص مائیکل اوونز کی۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا اس بارے میں۔ اوونس نے کوئی مشین بنائی تھی نا؟ جی، اس نے بوتلیں بنانے کی ایک ایسی جدید اور آٹومیٹک مشین ایجاد کی تھی جس سے اس پوری انڈسٹری میں ایک زبردست انقلاب آ سکتا تھا۔ پیداواری لاگت گر سکتی تھی۔ اور ظاہری بات ہے کہ کسی اجارہ دار کمپنی نے اسے مارکیٹ میں لانے کے بجائے اس کے ساتھ کچھ اور ہی کیا ہو رہا ہے نا؟ بالکل، وہی کیا جو مونوپولیز کرتی ہیں۔ جرمنی کے بوتلیں بنانے والے ایک بہت بڑے کارٹل نے فوراً اس مشین کے پیٹنٹ کے حقوق بھاری قیمت پر خرید لیے۔ تاکہ وہ خود اس سے سستی بوتلیں بنا سکیں۔ نہیں، بالکل نہیں، انہوں نے اسے پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اس پیٹنٹ کو دبا دیا اور لفظی طور پر تجوری میں بند کر دیا تاکہ مارکیٹ میں کوئی نئی مقابلہ بازی پیدا نہ ہو۔ کیا بات ہے! مطلب انہوں نے اس لیے خریدا تاکہ کوئی اور استعمال نہ کر سکے اور ان کی پرانی مشینوں سے جڑا ہوا منافع محفوظ رہے۔ جی، یہی تفعیلیت ہے۔ یہ تو اس بنیادی وعدے کی مکمل نفی ہے نا کہ کیپٹلزم ہمیشہ بہتر اور سستی ٹیکنالوجی عوام تک پہنچائے گا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ فرض کریں کوئی سائنسدان کسی لاعلاج بیماری کا سستا علاج دریافت کر لے اور بڑی فارما کمپنیاں اس فارمولے کو خرید کر بس چھپا دیں تاکہ ان کی پرانی اور مہنگی دوائیں مسلسل بکتی رہیں۔ بالکل پرفیکٹ مثال دیا آپ نے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس پورے نظام کو تفیلی یا پیراسٹک کہا گیا ہے۔ یعنی وہ نظام جو کبھی دنیا کو تیزی سے صنعتی بنا رہا تھا، اب خود ترقی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا ہے۔ جی ہاں، اور وہ بھی صرف چند بڑے کارٹلز کے منافع کے تحفظ کی خاطر۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں غیر پیداواری لوگوں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے اور پوری کی پوری ریاست دوسرے خطوں کے استحصال پر زندہ رہنے کی عادی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس سب کو سن کر میرے ذہن میں ایک بہت ہی منطقی سوال ابھر رہا ہے، اور مجھے یقین ہے سامعین بھی یہی سوچ رہے ہوں گے۔ جی پوچھیں۔ اگر یہ نظام اتنا ہی کھوکھلا ہو چکا تھا اور عوام کے وسیع تر مفاد کے بالکل خلاف کام کر رہا تھا، تو پھر ان طاقتور سامراجی ممالک میں نچلے طبقے کی جانب سے کوئی بڑی بغاوت کیوں نہیں ہوئی؟ یہ واقعی اس پوری بحث کا سب سے اہم سوال ہے۔ مطلب میں اسی درخت کی طرف واپس جاؤں گی۔ اگر ایک درخت اندر سے سڑ رہا ہے تو وہ گر کیوں نہیں جاتا؟ اس سے کون سی چیز سہارا دیے ہوئے ہے؟ اس معاملے کا حل ہمیں کتاب کے اس حصے میں ملتا ہے جہاں مزدور تحریک کی اندرونی تقسیم کا خاکہ پیش کیا گیا ہے، اور یہ اس پورے معاشی تجزیے کا میں سمجھتا ہوں ایک انتہائی کلیدی پہلو ہے۔ تو یہ مزدوروں کی تحریک میں تقسیم کیسے ہوئی؟ انہوں نے مل کر نظام کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ دیکھیں، یہ جو سامراجی طاقتیں تھیں، یہ اپنے نو آبادیاتی ممالک جیسے اس دور کے ایشیا اور افریقہ کی بے تحاشا لوٹ مار سے جو منافع کماتی تھیں، اسے کتاب میں محض منافع نہیں بلکہ غیر معمولی منافع یا سپر پروفٹس کہا گیا ہے۔ سپر پروفٹس، یعنی یہ عام بزنس والا منافع نہیں تھا؟ بالکل نہیں، یہ وہ بے تحاشا دولت تھی جو مقامی مزدوروں کے استحصال سے حاصل ہونے والے منافع سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ لوٹ مار کا پیسہ تھا۔ تو کیا وہ ممالک اس غیر معمولی منافع کا کچھ حصہ اپنے ملک کے عوام کو خاموش کرانے کے لیے استعمال کرتے تھے؟ ایگزیکٹلی۔ ان بے تحاشا منافعوں کا ایک بہت سوچا سمجھا حصہ کام کرنے والے طبقے کے ایک مخصوص بالائی حصے کو آپ کہہ لیں کہ رشوت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ رشوت؟ لیکن یہ رشوت دی کیسے جاتی تھی؟ کھلے عام پیسے تو نہیں بانٹتے ہوں گے وہ؟ نہیں، یہ رشوت لفافوں میں یا کیش کی صورت میں نہیں دی جاتی تھی۔ اس عمل سے ایک بالکل نیا طبقہ جنم لیتا ہے جسے کتاب میں مزدور اشرافیہ یا لیبر ایرسٹوکریسی کہا گیا ہے۔ مزدور اشرافیہ؟ یہ تو اپنے آپ میں ایک متضاد اصطلاح لگتی ہے، مزدور اور پھر اشرافیہ۔ ہاں، بظاہر متضاد ہے، لیکن دراصل یہ وہ لیڈر تھے جنہیں بہتر تنخواہیں، شاندار سماجی سہولیات اور مزدور یونینز کے اندر سیاسی عہدے اور مراد دی گئیں۔ انہیں عام مزدوروں سے کاٹ کر اوپر بٹھا دیا گیا۔ تاکہ جو لوگ بغاوت کی قیادت کر سکتے تھے انہیں ہی سسٹم کا حصہ بنا لیا جائے۔ بالکل۔ ہابسن نے اس وقت کے جنوبی انگلستان کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ اس صورتحال کو بڑی بخوبی واضح کرتا ہے۔ کیا نقشہ کھینچا تھا اس نے؟
اس نے بتایا کہ کس طرح جنوبی انگلستان کا وہ خطہ ایک طفیلی علاقہ بن چکا تھا۔ وہاں کے مراعات یافتہ ہنرمند اور مڈل کلاس لوگ دراصل ایشیا اور افریقہ سے نچوڑے گئے منافعوں پر ایک بڑی پرتعیش زندگی گزار رہے تھے، جبکہ ان کے اپنے ملک کے اندر مقامی سطح پر بنیادی پیداواری صنعتیں اور عام مزدور زوال کا شکار تھے۔ جی بالکل۔ یار یہ منظرنامہ تو مجھے بالکل ایک ڈوبتے ہوئے بحری جہاز جیسا لگ رہا ہے۔ فرض کریں جہاز کے پیندے میں سوراخ ہو چکا ہے اور وہ ڈوب رہا ہے۔ صحیح، اور پھر؟ لیکن جو مسافر نچلے ڈیک پر سب سے زیادہ شور مچا سکتے ہیں یا بغاوت کر سکتے ہیں، جہاز کا کپتان انہیں چپ کرانے کے لیے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دے دیتا ہے۔ کیا بات ہے! وہ لوگ اوپر جاتے ہیں، آرام دہ صوفوں پر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں اچھا کھانا ملتا ہے اور وہ جہاز کے ڈوبنے کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ اب تو ہم فرسٹ کلاس میں ہیں، ہمیں کیا پرواہ۔ یہ بحری جہاز اور فرسٹ کلاس ٹکٹ کی مثال اس تاریخی حکمت عملی کی بہترین بلکہ پرفیکٹ عکاسی کرتی ہے، اور اس حکمت عملی کا سب سے بڑا معاشی اور سماجی نقصان کیا ہوا؟ یہی کہ جہاز تو پھر بھی ڈوب رہا ہے نا، اور نچلے ڈیک والے مارے جائیں گے۔ بالکل، اور پوری مزدور تحریک اندر سے مکمل طور پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ وہ مراد یافتہ طبقہ جن کے پاس وہ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ تھا، وہ اپنے ہی سرمایہ داروں کے مفادات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کیونکہ اب ان کی اپنی پرتعیش زندگی کا انحصار اسی سامراجی نظام کی لوٹ مار پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر ان کی ریاست کی عالمی اجارہ داری یا کالونیز ختم ہو گئیں تو ان کی اپنی مراد بھی چھن جائیں گی، ان کے صوفے چھن جائیں گے۔ اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے ہی ملک کے سرمایہ داروں کی جنگوں اور ان کی ظالمانہ عالمی پالیسیوں کی اندھی حمایت کرنے لگتے ہیں، بلکہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی ہوا، اسی لیے نظام کو اندر سے خطرہ وقتی طور پر ٹل گیا۔ چلیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ملک کے اندر بغاوت کے خطرے کو اس لوٹ مار کی دولت کے ذریعے ٹال دیا گیا، عوام خاموش ہو گئے۔ جی، لیکن عالمی سطح پر کیا صورتحال تھی؟ میرا مطلب ہے، اگر عوام خاموش ہیں تو کیا یہ چند طاقتور ممالک جنہوں نے دنیا کو آپس میں بانٹ لیا ہے، یہ مل جل کر پرامن طریقے سے نہیں رہ سکتے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں اس وقت کے مفکرین کے درمیان ایک زبردست نظریاتی تصادم سامنے آتا ہے، باب نو اسی بارے میں۔ ہاں، میں نے پڑھا ہے کہ کارل کاؤٹسکی اور لینن کے درمیان اس بات پر کافی گرما گرم بحث ہوئی تھی۔ کاؤٹسکی تو اس وقت کے بہت بڑے اور اثر رسوخ والے مارکسسٹ مفکر تھے نا؟ بہت بڑے۔ کاؤٹسکی کا نظریہ یہ تھا جسے انہوں نے الٹرا امپیریلزم کا نام دیا، کہ یہ جو عالمی مالیاتی طاقتیں اور بڑے بڑے کارٹل ہیں، یہ بلا آخر لڑنا بند کر دیں گے۔ لڑنا بند کر دیں گے؟ کیسے؟ ان کا خیال تھا کہ یہ سب مل کر ایک واحد عالمی اتحاد یا ایک سپر ٹرسٹ بنا لیں گے۔ کاؤٹسکی کا ماننا تھا کہ یہ تمام بڑی طاقتیں باہمی رضامندی سے دنیا کو آپس میں بانٹ لیں گی اور پھر بغیر کسی جنگ کے مل کر دنیا کا استحصال کریں گی۔ یعنی کاؤٹسکی کے خیال میں یہ ایک ایسا بورڈ گیم ہے جہاں تمام طاقتور کھلاڑی آپس میں لڑنے کے بجائے ایک میز پر بیٹھ کر اصول طے کر لیتے ہیں۔ بالکل، وہ اصول طے کر لیتے ہیں۔ وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون سا خطہ، کون سا ملک اور کون سی منڈی کس کے حصے میں آئے گی، اور پھر کوئی بھی اس بورڈ کو الٹانے کی کوشش نہیں کرتا، سب امن سے اپنا اپنا حصہ کھاتے ہیں۔ جی، کاؤٹسکی کا یہی خیال تھا کہ اس طرح سرمایہ داری کے تحت بین الاقوامی جنگیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، لیکن لینن نے اس نظریے کو مکمل طور پر اور بڑی سختی سے مسترد کر دیا۔ ہاں، لینن کی مخالفت کی بنیاد کیا تھی؟ وہ اسے کیوں نہیں مانتا تھا؟ لینن نے کاؤٹسکی کے اس نظریے کو مکمل طور پر غیر حقیقی اور ایک فینٹیسی قرار دیا۔ اس کی دلیل کا مرکز ایک انتہائی اہم معاشی اصول ہے جسے غیر مساوی ترقی یا ان ایون ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ غیر مساوی ترقی یعنی سب ایک جیسی ترقی نہیں کرتے؟ بالکل۔ لینن کہتا ہے کہ سرمایہ داری کے تحت مختلف ممالک اور مختلف صنعتیں کبھی بھی کسی بھی صورت میں ایک ہی رفتار سے ترقی نہیں کرتیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے، کوئی تیزی سے آگے بڑھتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے۔ جی، تکنیکی تبدیلیاں، نئے خام مال کی دریافت اور سرمایہ کا پھیلاؤ مسلسل طاقت کے توازن کو بدلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اس غیر مساوی ترقی کے میکانزم کو مزید آسانی سے سمجھنا چاہیں تو اس کی کیا مثال ہوگی، اور اس کی وجہ سے جنگ کیسے ناگزیر ہو جاتی ہے؟
اسے سمجھنے کے لیے کتاب میں 1890 سے 1913 تک کے عالمی ریلوے نیٹ ورک کے جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ بہت زبردست ہیں۔ اچھا، ریلوے نیٹ ورک کا ڈیٹا کیا بتاتا ہے؟ اس عرصے میں دنیا کی 80% ریلوے لائنیں یعنی دنیا کا تقریباً سارا انفراسٹرکچر صرف 5 بڑی طاقتوں کے کنٹرول میں تھا، لیکن ان 5 طاقتوں کی ترقی کی رفتار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ فرق کیسا؟ وہ طاقتیں کون سی تھیں؟ ایک طرف برطانیہ اور فرانس جیسی پرانی سامراجی طاقتیں تھیں جن کے پاس دنیا کی بیشتر نو آبادیات یا کالونیز کا کنٹرول تھا۔ زمین ان کے پاس بہت تھی، لیکن ان کی مقامی صنعتی ترقی کی رفتار سست پڑ چکی تھی۔ کیونکہ وہ کوپن کاٹنے کے عادی ہو چکے تھے۔ بالکل، وہ طفیلی بن چکے تھے۔ دوسری طرف جرمنی اور امریکہ جیسے نئے ابھرتے ہوئے ممالک تھے۔ یہ نئی ٹیکنالوجی اور جدت کی بدولت بہت تیزی سے ابھرتی ہوئی معاشی طاقتیں بن رہے تھے۔ تو مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جن کی معیشت اب تیزی سے بڑھ رہی تھی یعنی جرمنی، ان کے پاس اپنا سرمایہ اور مال بیچنے کے لیے نو آبادیات نہیں تھیں۔ جی، اور جن کے پاس نو آبادیات تھیں یعنی برطانیہ، ان کی اپنی معاشی طاقت اندر سے کمزور پڑ رہی تھی۔ ایگزیکٹلی، آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ جب جرمنی جیسی کوئی نئی معاشی طاقت ابھرتی ہے تو اس کی صنعتوں کو چلنے کے لیے نیا خام مال چاہیے اور اپنا مال بیچنے کے لیے نئی اور بڑی منڈیاں چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا تو پہلے ہی پرانی طاقتوں میں بڑھ چکی ہے۔ بالکل، چونکہ دنیا کے تمام خطے پہلے ہی برطانیہ اور فرانس جیسی طاقتوں کے درمیان بانٹے جا چکے تھے، اور ظاہری بات ہے کوئی بھی ملک اپنی مرضی سے اپنا منافع بخش حصہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو پھر اس نئے توازن کو قائم کرنے کا واحد طریقہ یہی بچتا ہے کہ پرانے مالکوں سے ان کے وسائل کو طاقت کے زور پر چھین لیا جائے۔ جی، جنگ کے ذریعے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ طاقتور ممالک کے درمیان جو بھی امن اتحاد یا معاہدے بنتے ہیں وہ محض جنگوں کے درمیان ایک عارضی صلح یا ٹروس ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ کوئی مستقل امن نہیں ہوتا۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ صرف تب تک قائم رہتے ہیں جب تک طاقت کا توازن برقرار رہے۔ جیسے ہی کسی ایک کھلاڑی کی معاشی یا عسکری طاقت بڑھتی ہے، پرانے معاہدے فوراً بے معنی ہو جاتے ہیں اور دنیا کو دوبارہ بانٹنے کے لیے ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ یعنی مالیاتی سرمایہ نے عالمی تنازعات کو کم کرنے یا امن لانے کے بجائے دراصل ان تضادات کو مزید شدید اور خونی کر دیا تھا۔ اور اسی بنیاد پر لینن نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سامراجیت امن کا دور نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی تنازعات اور جنگوں کا ناگزیر دور ہے۔ اجارہ داریاں ان تضادات کو ختم نہیں کرتی، بلکہ انہیں اس سطح پر لے جاتی ہیں جہاں ان کا حل صرف اور صرف تصادم کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ تمام تاریخی اور معاشی شواہد ہمیں اس تفصیلی مطالعے کے حتمی اور اختتامی دلائل کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی باب 10 کی طرف۔ جی، جو کہ اس سب کا نچوڑ ہے۔ ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے کتاب میں سامراجیت کو تاریخ میں اجارہ دارانہ، طفیلی اور ایک مرتا ہوا سرمایہ دارانہ نظام قرار دیا گیا ہے۔ انگریزی میں سے موربنڈ کیپٹلزم کہا گیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور ساتھ ہی ایک انتہائی بھاری بھرکم اصطلاح استعمال کی گئی ہے کہ یہ پرولتاریہ کے سماجی انقلاب کی شام ہے۔ ایو آف دی سوشل ریولوشن آف دی پرولٹیریٹ۔ جی، اگر ہم اس اصطلاح پرولتاریہ کو ذرا آسان کریں تو اس کا سیدھا سا مطلب عام محنت کش اور مزدور طبقہ ہے نا، جو اس پورے نظام کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے۔ بالکل، محنت کش طبقہ۔ لیکن یہ بتائیے کہ اس نظام کے مرتا ہوا یا موربنڈ ہونے کا اصل مطلب کیا ہے، اور انقلاب کی شام سے کیا مراد ہے؟ کیا شام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رات کو نظام ختم ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے اکثر لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں۔ مرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ نظام اچانک ایک ہی رات میں دھڑام سے گر جائے گا یا اس کا پہیہ فوراً رک جائے گا۔ تو پھر مرنے سے کیا مراد ہے؟ دراصل یہ ایک طویل عبوری دور یعنی ٹرانزیشنل پیریڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس دور میں بظاہر تکنیکی ترقی اور پیداوار تو جاری رہتی ہے، بڑی بڑی جوائنٹ سٹاک کمپنیاں اور عالمی بینک اربوں ڈالرز کا انتظام چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن نظام کی معاشی بنیادیں اپنے ہی وزن سے کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہیں، بالکل اس دیمک لگے درخت کی طرح۔ ایگزیکٹلی، وہی درخت۔ لیکن
نظام کی بنیادوں کے کھوکھلے ہونے کا وہ کون سا مخصوص تضاد ہے جو اسے اس انجام تک پہنچاتا ہے؟ وہ سرمایہ داری کا سب سے بڑا اور بنیادی تضاد ہے، یعنی پیداوار کا سماجی ہونا لیکن منافع کا نجی ہونا۔ سماجی ہونا؟ اسے تھوڑا کھول کر بتائیں۔ دیکھیے، اس مرحلے پر پروڈکشن اتنی گلوبل یا عالمی ہو چکی ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز، مثلاً ایک موبائل فون بنانے میں دنیا بھر کے لاکھوں مزدور شامل ہوتے ہیں۔ خام مال کہیں اور سے آتا ہے، پرزے کہیں اور بنتے ہیں، اسمبل کہیں اور ہوتا ہے۔ یعنی پوری دنیا مل کر کام کر رہی ہے، پیداوار مکمل طور پر سوشلائزڈ ہو چکی ہے۔ جی، لیکن اس پوری عالمی محنت کا جو منافع ہے وہ کس کی جیب میں جاتا ہے؟ وہ تو صرف چند ارب پتیوں یا گنتی کے چند عالمی بینکوں کی جیب میں جاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو تضاد ہے نا کہ کام سب کر رہے ہیں لیکن پھل چند لوگ کھا رہے ہیں، یہ اتنا گہرا اور وسیع ہو جاتا ہے کہ پرانے طریقوں سے اسے سنبھالنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور دراصل یہ کتاب کارل مارکس کی جو مشہور کتاب ہے کیپٹل، اسی کی پیش گوئیوں کی ایک تاریخی توسیع ہے۔ مارکس نے کیا پیش گوئی کی تھی؟ مارکس نے بہت پہلے کہا تھا کہ آزادانہ مسابقت بالآخر ختم ہو جائے گی اور سرمایہ سمٹ کر چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جائے گا۔ لینن کی یہ کتاب بس یہی ثابت کرتی ہے کہ کس طرح یہ ارتکاز اب ایک عالمی مالیاتی اجارہ داری یعنی گلوبل مونوپولی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یعنی وہ درخت اب بھی وہیں کھڑا ہے اور اس پر شاید کچھ پتے بھی اگ رہے ہیں، لیکن اس کی جڑیں اپنے ہی پھیلائے ہوئے اس عالمی جال کی وجہ سے اپنی طاقت کھو رہی ہیں۔ بالکل، بہت خوبصورت خلاصہ کیا آپ نے۔ اب سامعین کے لیے یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا کہ اس صدی پرانے تجزیے کا ہمارے آج کے دور سے کیا تعلق ہے، کیونکہ علم تبھی فائدہ مند ہوتا ہے جب ہم ماضی کی حرکیات کو سمجھ کر اپنے موجودہ دور کا معائنہ کر سکیں۔ بالکل، ہسٹری پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک صدی قبل سرمایہ کی برآمد اور کرایہ دار ریاست کا ابھرنا سرمایہ داری کا اعلیٰ ترین مرحلہ تھا، تو آج کے دور کی معیشت کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ آج کے معاشی مباحث کا میں سمجھتا ہوں سب سے اہم اور سلگتا ہوا سوال ہے، خاص طور پر اگر ہم آج کی غیر مادی یا ڈیجیٹل اکانومی یعنی انٹینجیبل اکانومی پر غور کریں۔ بالکل، آج جو دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں ہیں وہ کوئی فزیکل چیز یا بڑے کارخانے تو نہیں لگا رہی، وہ محض ڈیٹا، سافٹ ویئر اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے اربوں کو مار رہی ہیں۔ جی، وہ ڈیٹا کو مونوپولائز کر رہی ہیں۔ وہ تو ڈیجیٹل دنیا کی ایک طرح سے زمیندار بن چکی ہیں نا، اور ہر اس شخص سے لگان یا کرایہ وصول کرتی ہیں جو ان کا پلیٹ فارم استعمال کرتا ہے، جیسے ایپ سٹورز پر ڈیولپر سے لیا جانے والا 30% کمیشن۔ زبردست مثال ہے۔ اس رجحان کو دیکھ کر واقعی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دیمک لگا کھوکھلا درخت یا وہ پرانا ریلوے نیٹ ورک آج ایک جدید ڈیجیٹل سرور فارم کی شکل اختیار کر چکا ہے؟ ہاں، کیا یہ ٹیک جائنٹس نئے کارٹلز ہیں؟ آج کے دور کی یہ بڑی اجارہ داریاں جدت تو لا رہی ہیں اے آئی اور کلاؤڈ کے ذریعے، لیکن کیا وہ بھی ان پرانے جرمن کارٹلز کی طرح مارکیٹ کو پوری طرح کنٹرول اور مینیپولیٹ نہیں کر رہی؟ یہ واقعی ایک بہت غور طلب بات ہے کہ کیا یہ ڈیجیٹل دور کوئی بالکل نیا معاشی مرحلہ ہے جس نے پرانے اصولوں کو باطل کر دیا ہے، یا پھر یہ اسی طفیلیت یعنی پیراسٹزم کی ایک نئی پوشیدہ اور زیادہ ترقی یافتہ شکل ہے جس نے محض اپنا روپ بدل لیا ہے، لیکن اس کا بنیادی میکنزم وہی کوپن کاٹنا اور بغیر کسی حقیقی پیداواری محنت کے محض پلیٹ فارم کی ملکیت کی بنیاد پر منافع اکٹھا کرنا ہے۔ تاریخ اور معاشیات کے طالب علموں اور عام سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ پرانے تضادات آج بھی موجود ہیں، بس ان کا میدان اب فیکٹریوں سے نکل کر کلاؤڈ کمپیوٹنگ، الگوریدمز اور عالمی مالیاتی نیٹ ورکس تک پھیل گیا ہے۔ بالکل، اور سامعین کو ہم اسی سوچ کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں کہ وہ خود اپنے ارد گرد کے اس ڈیجیٹل معاشی نظام کا مشاہدہ کریں۔ یہ وی آئی لینن کی سامراجیات کے ہمارے پیشہ ورانہ تجزیے کا اختتام ہے۔ لیجنڈز اینڈ لینڈز میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ ہمارے اگلے تاریخی سفر کے لیے جڑے رہیں۔